مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ تو یہ سامنے بھی گھڑی نہیں ہے، ہاتھ پہ بھی میں گھڑی بھول آیا ہوں تو کچھ ٹائم کا پتہ نہیں چلے گا۔ سامنے والی گھڑی اگر لگا دیں یا ایسے سامنے ہونا تو ٹائم کا پتہ چلتا ہے، یا تو اس کو یوں رکھ دیں ایسے کر کے، نیچے ایسے رکھ دیں اس کو۔ قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے جو میرا بیان ہوا تھا وہ بیان اس بات پر تھا کہ دنیا میں ہم لوگ مختلف قوانین کو، مختلف لاز کو فالو کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی کسی نہ کسی ضابطے اور قانون کی پابند ہوتی ہے۔ اگر انسان کو بے لگام کر دیا جائے، کوئی قانون کوئی ضابطہ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے اخپل طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دے، تو انسان سے خطرناک مخلوق پھر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سب کو سب کچھ کی آزادی دے دی جائے، سب کو سب کچھ کی آزادی۔ سب سے پہلے تو میں 18 شادیاں کروں گا، استغفر اللہ۔ اگر آزادی دے دی جائے، بس اللہ نے ہمیں پابند کیا کہ بھائی کیا کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ بالکل اگر آزادی دے دی جائے نا، کوئی بھی کسی معاملے میں کوئی پابندی نہ ہو، جیسے جانور آزاد ہوتے ہیں، آپ نے کسی جانور کو کسی قانون اور ضابطے کا پابند دیکھا؟ ہاں، جو فطرت نے ان کو پابند بنا دیا، جو ان کے دماغ میں ڈال دیا، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ ہم خود سے انہیں کسی ضابطے اور قانون کا پابند زبردستی نہیں بنا سکتے۔ سدھایا جا سکتا ہے تو وہ تو ان کی نیچر کا حصہ بن جاتا ہے، جب سکھایا جاتا ہے تو وہ تو نیچر کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی قانون اور ضابطے کے پابند ہو۔ انسانوں کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں چھوڑ دیں اپنے حال پہ، جانوروں کو تو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ میرے پاس 40-50 مرغیاں ہیں، مغرب کے بعد خود ہی جا کے سو جاتی ہیں، وہ انسان کے بچوں کی طرح، اور صبح صبح فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہیں انسان کے بچوں کی طرح۔ حالانکہ اب الٹا حساب چل رہا ہے، اب انسانوں کو یہ کہنا چاہیے کہ جانوروں کی طرح رات کو جلدی سو جایا کرو اور جانوروں کی طرح صبح صبح اٹھ جایا کرو۔ جانور اٹھ جاتے ہیں، انسان، کراچی والے تو نہیں اٹھتے۔ تو مثالیں ہی چینج ہو رہی ہیں۔ انسان ایسی ایسی حماقتیں کر رہا ہے کہ گدھے کو اب تشبیہ دینی پڑے گی، کیا انسانوں والے کام کر رہا ہے، انسان گدھا بن گدھا۔ گدھا جو ہے نا، دیکھو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن میں کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ جو لوگ اللہ کے قانون کے پابند نہیں ہوتے تو اللہ فرماتے ہیں وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ انسان جو ہے نا، دیکھیں جانور سب ایک جیسے ہیں، کسی گدھے کو کسی گدھے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اگر ہے تو جسمانی طاقت کی بیس پہ، لیکن یہ نہیں ہے یہ اچھا گدھا یہ برا گدھا، یہ اچھا کتا یہ برا کتا، کتا کتا ہی ہے، اچھے برے نہیں ہوتے اس میں۔ انسان کو جو انسانوں پر فضیلت ہے وہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور انسان برے بھی ہوتے ہیں، یہ بیان تو میں کئی بار کر چکا ہوں
کہ انسانوں کی فضیلت کس بیس پر ہے بھائی؟ اچھائی اور برائی کی بیس پہ ہے. صحت کی بیس پہ انسانوں کو فضیلت نہیں ہے. اس کو جزوی فضیلت کہتے ہیں, جزوی. موضوع سے میں ہٹ نہ جاؤں, وہ میں نے مثال دینی ہے کہ انسان روٹین کا پابند ہوتا ہے, جانور نہیں ہوتے, یعنی قانون کا. یہ میں مثال سے ہٹ نہ جاؤں, یہ مجھے یاد دلانا ہے کیونکہ میں دائیں بائیں بہت چلا جاتا ہوں پھر. تو انسان جو ہے, انسان وہ اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. اور جانور کیا ہوتے ہیں؟ سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اب انسان کی اچھائی اور برائی, اس میں دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ صحت مند ہوتے ہیں, کچھ کمزور ہوتے ہیں. ہم صحت مند کو کہتے ہیں اچھا ہے یہ, کمزور کو کہتے ہیں اچھا نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں فضیلت جزوی. دیکھو کسی بھی جنس کو, کسی بھی نوعیت کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے نا, وہ فضیلت دو طرح کی ہوتی ہے. اس مضمون کو خوب اچھی طرح سمجھیں. ایک فضیلت کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جو اصل ہے اس میں مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. جو میرے پرانے بیان سن رہے ہیں ان کو تو یہ بات بہت واضح ہوگی کہ آپ نے مزدور کو بلایا کنواں کھدوانے کے لیے. 4 مزدور آئے آپ کے پاس, کیا کھودنے کے لیے؟ کنواں. اب چاروں میں سے ایک کو ٹھیکہ دینا ہے آپ نے. اصل کام ان کا کیا ہے؟ کنواں کھودنا. ایک کو آپ نے کام دیا کہ یار میں دیکھتا ہوں تو آدھے گھنٹے میں کتنا کھودتا ہے کنواں. اچھا, ان کو باقاعدہ ملازمت پہ رکھنا ہے آپ نے کہ جہاں بھی کنواں کھدوانا ہوگا اس سے کھدواؤں گا میں. کام اس کے ذمہ یہ ہے. اب آپ نے ٹیسٹنگ کے لیے تنخواہ بھاری بھرکم رکھی ہے, آپ نے ٹھیک ٹھاک تنخواہ ہے, تو اس میں آپ بغیر امتحان کے سلیکشن کر لو گے؟ ہے بھائی ایک بھاری بھرکم تنخواہوں پہ میں نے ایک بندہ رکھنا ہے جس کا کام بورنگ کرنا ہو, کنواں کھودنا ہو, تو پھر آئندہ جب بھی مجھے کوئی پروجیکٹ ملے گا کنواں کھودنے کا, کوئی ٹھیکہ ملے گا, تو میں نے اپنا یہ ملازم رکھنا ہے. تو 4 آدمیوں میں سے ایک کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے. اب آیا ایک مزدور, آپ نے کہا یار ہم اسے آزماتے ہیں. کنواں کھدوایا, آدھے گھنٹے میں دیکھتا ہوں تو کتنا کھود کے دکھاتا ہے. آدھے گھنٹے میں بمشکل 1 انچ کھودا اس نے, لیکن ہے یہ بڑا ہینڈسم, اسمارٹ, خوبصورت. یہ مزدور کیا ہے؟ بڑا اٹریکٹیو, بڑا ہینڈسم. سائٹ پہ کر لیا آپ نے اس کو. دوسرے کے ذمہ لگایا کھود بھائی, اس نے بھی 1 انچ آدھے گھنٹے میں کنواں کھودا. یہ دوسرا کیا ہے؟ سادات میں سے ہے. یہ دوسرا کیا ہے؟ سادات میں سے. نسب پہ بڑی فضیلت ہے اس کو, قریشی, ہاشمی, سید. نسب میں کیا ہے؟ زبردست. تیسرا, اس نے بھی آدھے گھنٹے میں 1 انچ 1.5 انچ کھودا. اس سے بھی نہیں کھود پا رہا اتنی تیزی کے ساتھ کنواں بھائی. لیکن اس میں وہ کیا ہے جی, بہت بڑا کوئی یوں سمجھیں کہ مشہور آدمی ہے, عزت ہے سوسائٹی میں, اس کی شہرت بہت ہے, پیسہ بہت ہے اس کے پاس, ارب پتی ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کم تنخواہ پہ بھی گزارا کر لوں گا. چوتھا آپ کے پاس آئے, اچھا بلکہ ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ اس میں کوئی اور ایسی نسب کے علاوہ کوئی بھی لگا لو نا اس میں. مثال دینے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, بہت ہی کوئی خاندانی آدمی ہے کہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے. چوتھا جو مزدور ہے, نہ کم بخت کی شکل اچھی, آڑا ترشا, ناک بہ رہی ہے بار بار. جیسے بچپن میں بھی اب تو بچوں کی ناکیں بہنا ہی ختم ہو گئی ہیں. بچے مارکیٹ میں جو آ رہے ہیں یہ ممی ڈیڈی آ رہے ہیں. پہلے ہمیں یاد ہے چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا کرتے تھے, ناکیں بہری ہوتی تھی, اسی طرح زندگی گزارتے تھے. وہ امیون سسٹم اتنا مضبوط ہو جاتا تھا نا ان کا, بخار میں 3 4 دن چلتے تھے وہ. اب تو بچوں کو بخار ہوتا ہے تو ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے بھائی. خیر یہ الگ ٹاپک ہے. کیچڑ میں کھیلتے تھے, اٹھا کے چپیڑے مارتے تھے. یہ سارا کیا, ان کا امیون سسٹم کیا ہو رہا ہے؟ پاورفل ہو رہا ہے. بڑے ہو کر پھر بیمار نہیں ہوتے تھے. کتنی دفعہ بچے بادام کے درخت سے گرے نیچے, ہاتھ ٹوٹا, جڑ گیا, دیواروں سے بھاگے ادھر سے ادھر. اب بچوں میں وہ سارا سیٹ اپ ختم. چھوئی موئی مال مارکیٹ میں آ رہا ہے, تو ان سے کیا توقع کرو گے کہ یہ 4 شادیاں کریں گے؟ خیر گھوم پھر کے ہم آتے ادھر ہی ہیں, کیا کریں یار.
یہ میں مروں گا تو یہ ختم ہوگا سیٹ اپ سارا، جب تک میں زندہ ہوں برداشت کرنا پڑے گا مجھے. خیر، تو چوتھا جو مزدور ہے وہ کیا ہے؟ نہ شکل اچھی، خاندان بھی ایسا کوئی جو سوسائٹی میں جس کی کوئی عزت ہے ہی نہیں، غریب، کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے اس میں. کنواں جو اس نے کھودنا شروع کیا نا، ہٹو بچوں، ٹھک 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 کر کے اچھا خاصا کھود ڈالا اس نے، اور تھکا بھی نہیں، کوئی پسینہ نہیں، کوئی شوگر ڈاؤن نہیں ہوئی اس کی. بات بات پہ گالی دیتا ہے، اخلاق بالکل بھی اچھے نہیں ہے، ناک بہتی رہتی ہے اس کی. آپ مزدوری کے لیے کس کو رکھو گے؟ بولو، کسی کو، چاہے یہ ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو. بھائی کام، جو کام آپ نے لینا ہے وہ تو یہ کر لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا ہے نا، تو اس کے بعد جو اسلامی فوج بنی ہے اس میں غیر مسلم بھی تھے، غیر مسلموں کو بھی رکھا گیا ہے. قریشیوں کو جو نبی کی قوم کے تھے، عرب تھے، حالانکہ وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن ان کو لایا گیا، کوئی بات نہیں. وہ کہتے تھے ہم قومیت کی بیس پہ لڑیں گے، ہم ٹھیک ہے اسلام ہم نے قبول نہیں کیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. پہلے تو مخالفت کر رہے تھے، لیکن جب ان کو یقین ہو گیا کہ بھائی اللہ نے آپ ہی کی مدد کرنی ہے، تو وہ ہتھیار ڈال دیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسلام نہیں لاتے، لیکن آپ ہماری قوم کے ہیں، تو ہم کس بیس پہ لڑیں گے؟ قوم کی بیس پہ لڑیں گے. گو کہ قوم کی بیس پہ لڑ کے جب دنیا سے جائیں گے تو چونکہ ایمان پر موت نہیں ہوگی تو جانا جہنم میں ہی ہے، ایمان پر موت تو نہ ہوئی نا یہ. لیکن نبی نے ان کو شامل کیا، وہ لڑے، اس لیے کہ لڑائی کے لیے لڑنے والوں کو چاہیے، لڑائی والے چاہیے ہمیں. آپ نے کہیں لڑنا ہو، دیکھو اسلام لاجک کی بات کرتا ہے. آج میرے موضوع چینج ہو رہے ہیں مسلسل، لیکن کیا کریں یار، آج ہمارے دیندار لوگ ان لاجیکل کام کر کے نا فخر محسوس کرتے ہیں. وہ تمام کام کریں گے جس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. سردیوں میں برف بیچ رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرا بزنس نہیں چلتا، میں نے تو استخارے بھی کیے ہیں، میں نے تو اللہ سے رات کو اٹھ کے دعائیں بھی مانگی ہیں. گرمیوں میں گرم کوئلے بیچ رہے ہیں اور سردیوں میں کیا بیچ رہے ہیں؟ برف بیچ رہے ہیں. تو چلے گا بزنس؟ کہہ رہے میں تو استخارہ کر کے کام شروع کیا تھا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں، نہیں بیچتے گرمیوں میں برف، ایک مثال ہے کہ نہ کوئی پلاننگ ہوتی ہے پراپر، نہ محنت ہوتی ہے. بزنس شروع کرتے ہیں، اگر صحیح بزنس بھی ہو تو جو محنت دن رات کرنی چاہیے اس کاروبار کے لیے، جیسے رفیع بھائی کرتے ہیں. رفیع بھائی کا ماضی ہم سب کے سامنے ہے نا، کیا خیال ہے؟ رفیع بھائی سے کسی نے بولا اس بندے کو میں جانتا ہوں، بابا 30 سال پہلے سائیکل چلایا کرتا تھا، آج دیکھو کیسے پیسے میں گھوم رہا ہے. 30 سال پہلے کیا چلاتا تھا یہ؟ سائیکل. طنز مارا نا. میں نے رفیع بھائی سے پوچھا، میں نے کہا سنا ہے 30 سال پہلے تو آپ سائیکل چلاتے تھے، آج تو گاڑیوں میں گھوم رہے ہو. کہہ رہے الحمدللہ فخر کی بات ہے، سائیکل سے ایک دم کس پہ آ گیا؟ گاڑی پہ. اور محنت ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں نا محنت، تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا بات خاندانی کی ہے. اس تانے کو تانا نہیں سمجھا بلکہ خوبی سمجھا ہے. محنت نہیں ہے، ہلتے نہیں ہیں، اٹھاؤ تو اٹھیں گے نہیں، پڑے ہوئے ہیں. تو میں بار بار کہتا ہوں قدرت کی طرف سے ایک موٹاپا ہوتا ہے، وہ تو قدرت کی طرف سے، بڑے بڑے بزرگوں میں ہم نے دیکھا ہے پیٹ بھی نکلا ہوا دیکھا ہے، یہ قدرت کی طرف سے. انسان کا باڈی اسٹرکچر اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ کم کھاتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں. پھر بھی حاجی عبد الوہاب صاحب تبلیغ جماعت کے بزرگ بھاری جسم کے تھے، کتنے محنتی تھے، ساری پیدل جماعتوں میں سال لگا دیے انہوں نے، ریگستانوں میں، بہت تھوڑا کھاتے تھے، لیکن پھر بھی جسم کیا تھا؟ بھاری. تو یہ بھاری جسم تو قدرت کی طرف سے، اس کی برائی نہیں ہے اسلام میں. لیکن آج بہت سے دینداروں کا جو بھاری جسم ہے وہ سستی کی وجہ سے ہے. وہ کس وجہ سے ہے؟ سستی. ہلتے نہیں ہیں، پڑے ہوئے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. تو ایک آدمی میرے پاس آیا، ہلتا نہیں تھا، کہہ رہے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، میری کچھ پیسہ آ جائے. میں نے کہا تو وظیفہ پڑھے گا نا اور موٹا ہو جائے گا، کیونکہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا پڑتا ہے نا وظیفہ. تیرا علاج وظیفوں میں نہیں ہے، تیرا علاج ہل جل میں ہے. وظیفے پڑھے گا نا بیٹھ کے جتنا موٹا ہے.
3 پراٹھے صبح کھائے گا, اس کے بعد وظیفے کے لیے بیٹھ جائے گا, تو اور موٹا ہو جائے گا, پھٹ جائے گا ایک دن دھماکے کے ساتھ. خیر کہاں سے کام, آج بہت دائیں بائیں شروع میں ہی جانا شروع ہو گیا میں. خیر کیا کہہ رہے بھائی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا بات عرض کر رہا تھا میں, نہیں یہ بیچ میں جو ابھی ٹرن مارا ہے میں نے, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج تھی, جو مجاہدین تھے, اس میں غیر مسلم بھی تھے. وجہ کیا تھی بھائی, وہ لڑنا جانتے ہیں. تو نیک آدمی لڑنا نہ جانتا ہو اس کو کبھی بھی جہاد میں نہیں لے جایا جاتا, پھڈوں میں اس کو نہیں بلایا جاتا. جو جانتا ہو لڑائی, بے شک نیک نہ ہو, اس کو ترجیح دی جاتی ہے. ہاں نیک بھی ہو, لڑاکا بھی ہو, پھر سبحان اللہ. تو اس لیے ہمیشہ کام اس کے اہل سے لیا جاتا ہے, اور یہی زندگی میں اصول بنا لینا چاہیے کہ جو جس کی فیلڈ ہے وہی اس کا ایکسپرٹ. دین کے علم میں علماء ایکسپرٹ ہوتے ہیں, تو دین کے علم انہی سے لیا جائے گا. میڈیکل سائنس میں کون ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر تلاش کر لو. یہ نہیں ہوگا کہ جو یوٹیوبر آپ کو میڈیکل ٹوٹکے بتا رہے ہیں اور ہر تھوڑے دن میں کسی کا چینل بنا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کے پھینکتا جا رہا ہے اور آپ بیٹھ کے لپیٹتے جا رہے ہو. یہ ڈاکٹر سارے کیوں ہیں بھائی؟ ایک بیماری ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ہے, ڈاکٹر آج کل کسی کو کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے, وہ یوٹیوب پہ لکھ کے ڈال دیتا ہے کہ کیا ہے یہ, یوٹیوب پہ آ رہا ہو تو اس میں یہ ہے, اس میں فلانا ہے, اس میں ڈمکانا ہے. او بھائی یہ نہیں دیکھا کرو, ڈاکٹر پہ اعتماد ہے تو دوا لو, ورنہ جاؤ نہیں اس کے پاس. اور جب اس نے کوئی دوا دے دی ہے تو یوٹیوب پہ ڈال کے سرچ کرنے کی کوشش مت کرو. ایک پہلو آ رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ اس میڈیسن کا. ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب کے اوپر کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی, تو وہ جانے لگے عاملوں کے پاس. مجھے پتا تھا ان کی سیٹنگ اوپر کی آؤٹ ہوئی ہے, عاملوں کے پاس جائیں گے تو زندگی کا ان کا بیڑا غرق کر دے گا عامل, جن چڑیل بھوت کے کیس بنا دے گا ان کے اوپر. اور پھر ان پہ بھی ان کی بھی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, تھوڑے دن میں ان کے ابا کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, پھر ان کی بیگم کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, پھر آہستہ آہستہ پورا خاندان. اور چلو پورا خاندان اس نسل میں برباد ہو جاتا نا تو بھی غنیمت تھی, قیامت تک نسلوں میں برباد. آپ دیکھ لو یہ نسل در نسل چڑیل بھوت والے نسل در نسل چلتے ہیں. ان کی ابا پہ بھی آیا کرتا تھا, ان کی ممانی پہ بھی چڑیل ہے, ان کی پھپھو بھی آئی بھی تھی, ان پہ بھی کچھ ہوا ہے. یہی چلتا ہے پھر. اچھا میں بار بار کہتا ہوں جب میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, دیوبندی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, یہ ذہن میں رکھنا. 1 نمبر جو سمجھے جاتے ہیں ان کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, کیونکہ فوراً میرا بیان لے جاتے ہیں 2 نمبر عاملوں پہ. 2 نمبر تو 2 نمبر ہیں بھائی, 1 نمبر کی بات کر رہے ہیں. خیر تو میں مانتا ہی نہیں اس کو. بعض علماء مجھے کہتے ہیں بہت متشدد ہے اس میں. بھائی صاحب آپ بھگتو گے تو پتہ چلے گا, بھگتو گے تو پتہ چلے گا. یہ کوئی علم نہیں ہے, اور اس کو کہتے ہیں علوم. جب علم نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتے ہیں, علوم. صاحب ٹوپی ڈرامہ. کوئی جن چڑیل بھوت بھیجو ہمارے پاس یار, ہمیں بھی تو بھیجو کوئی جن چڑیل بھوت. تمہارے پاس ہزاروں جنات ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو گیا نا تو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, انسان ہے. اللہ بچائے ہمیں پریشانیوں سے. 50 سال کے ہو گئے, اب اس 10 جنوری کو میں 50 کا ہو گیا ابھی جو گزری ہے نا, تو ماشاء اللہ تو کہہ رہے ہیں, لیکن یہ فکر کی بات ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں چھوٹا بچہ تھا, 10-12 سال میری عمر تھی. میرے والد صاحب میری دادی بیٹھے ہوئے رات کو نا صحن میں کرسی ڈال کے, میں بھی بیٹھا ہوا بچہ. تو میرے والد صاحب کی بڑی گھنی خوبصورت داڑھی تھی, داڑھی پہ ہاتھ لگا کے کہہ رہے تھے کہ میں بھی 50 سال کا ہو گیا, ہاں زندگی ہم نے گزار لی ہے. یہ الفاظ تھے ان کے مجھے. تو میں چھوٹا بچہ تھا, میں سوچ رہا تھا شاید ایک دن ہماری زندگی میں آئے گا کہ ہم کہیں گے ہم 50 سال کے ہو گئے ہے بھائی, تو ہم بھی ہوں گے. تو والد صاحب تو اس کے 13 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے. تو یہ 50 سال کا ہونا خوشی کی بات نہیں ہے, یہ اس کی بات ہے بیٹا پتلی گلی سے نکلنے کا ٹائم چل بھائی, آدھی صدی گزر گئی بھائی, آدھی صدی. لیکن جو 50 سال کے نہیں ہوئے وہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو, جو کہہ رہے ہیں چلو جی مفتی صاحب ہو گئے تو ان کے تو پتلی گلی سے نکلنے کا ٹائم آ گیا. ہمارا نہیں آیا. ہم نے بڑے بڑے ڈھیٹ لوگ دیکھے ہیں, نہیں جاتے دنیا سے, 100 کے ہو جاتے ہیں, نہیں جاتے, 18 والے نکل جاتے ہیں. یہ طارق بھائی جو ہماری کمیٹی کے سابق صدر رہے ہیں, یہ بیچارے بیمار ہیں. جب سے میں آیا ہوں 2006 سے ان کو بیمار دیکھ رہا ہوں میں, اور ایسے بیمار کہ بس اس ہفتے
انتقال کی خبر آ جائے گی. ایسے بیمار رہے یہ, راشا ہے ہاتھوں میں اور بیماریاں بیسیوں قسم کی. بس ابھی خبر آئی اگلے ہفتے طارق بھائی جو ہے مسجد میں نہیں آئیں گے, بھائی انتقال ہونے والا ہے. اب تک ماشاءاللہ زندہ ہیں, اور جو ان کو ترس کھا کے جاتے تھے نا, طارق بھائی پتہ نہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو, ان کا انتقال ہو گیا. مسجد میں نماز ہی پڑھنے آتے ہیں, بڑے پکے نمازی, اسی نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو ان بیماریوں کی ٹینشن نہیں لی نا, کیونکہ نماز روزے میں دل لگا ہوا ہے. تو مجھے یاد ہے 2013 اور 2014 میں نا کتنے جنازے میں پڑھا چکا تھا ان کے سامنے, جو ان کا کے جنازے کا انتظار کر رہے تھے اور خود مر گئے. تو میں نے ایک دن طارق بھائی سے کہا, بے تکلفی ہے ان سے, صدر نے تھے ہمارے, بے تکلفی تھی, میں نے کہا طارق بھائی بہت ڈھیٹ ہو. میں نے کہا انشاءاللہ آپ نہیں مرو گے, یہ سارے جو آپ پہ رو رو کے طرز کھا رہے ہیں نا یہ مریں گے. اور مر گئے بہت سارے, آدھے تو مر گئے میرا خیال ہے. اچھا اب میرا خیال یہ تھا بہت دنوں سے طارق بھائی نظر نہیں آ رہے نا, میں نے کہا یار کوئی خبر نہیں آئی, ایسا نہ ہو کہ ہمیں بتائے بغیر یہ سارا کام ہو گیا ہو. کل میں نے ایسے ہی فون کیا, فون اٹھایا, اور مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ ابے میں نے کہا ماشاءاللہ. پھر میں نے کہا طارق بھائی بہت ڈھیٹ ہو, نہیں تو بھائی یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ گیا. تو اس لیے آپ زیادہ ٹینشن, آپ خوشی نہ منائیں. جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, کوئی پتہ نہیں ہے بھائی, 100 والے بھی جیتے ہیں. میرے والد صاحب جب میری چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہوا نا, تو میرے والد صاحب کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے, کیونکہ سسٹر بہن کی شادی طے ہوئی. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں, والد صاحب نہیں, جو ہمارے بہنوئی کے جو دادا ہیں نا, جو اپنے پوتے کا رشتہ طے کر رہے تھے ہمارے خاندان میں, تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ پتہ نہیں مجھے یہ شادی دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. یعنی اپنے پوتے کی شادی کر رہے ہیں ہمارے والد صاحب کی بیٹی سے. تو میرے والد صاحب تو صحت مند بھی تھے بہت ماشاءاللہ, والد صاحب کی عمر ہوگی 62 سال اس وقت, اور 63 سال, تو بالکل صحت مند, کوئی بیماری نہیں. اور جو والد صاحب کے ہونے والے داماد ہیں, ان کے دادا کیا کر رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو کہ پتہ نہیں مجھے اپنے پوتے کی یہ شادی دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. اور ہم والد صاحب بھی ان کو تسلی دے رہے ہیں, بھائی اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. انسان کو ہوتا ہے نا دادا کو کہ یار میرے پوتے کی شادی ہونے والی ہے, پتہ نہیں میں دیکھوں کہ نہیں دیکھوں. ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اس شادی سے پہلے. ان کو بیٹی کی رخصتی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی, حالانکہ صحت مند تھے. اور جن پہ ترس کھا رہے تھے وہ ماشاءاللہ پوتوں کو بڑا, ان کے بچے ہوئے ہیں, صحیح, ان کو پال کے گئے ہیں. شادی بھی دیکھی انہوں نے, اپنے پوتے بھی دیکھے, اور میرا خیال ہے 3-4 پوتے دیکھ لیے انہوں نے پر پوتے. اللہ ان کو اور برکت دے, یعنی میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے, اللہ ان کی عمر میں اور زیادہ برکت دے. تو اس لیے یہ اللہ کے ہاتھ میں, کون کب مرے گا, اس لیے ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ٹینشن مجھے لینی چاہیے, موت کی نہیں, اعمال کی ٹینشن. انسان کا بچہ بن جا, اپنے بارے میں بس کر, شادیاں وادیاں استغفر اللہ, یعنی انسان کا بچہ بن جا, اللہ اللہ کر, دل لگا. خیر, تو بات کیا چل رہی تھی بھائی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 4 ڈاکو جب آئیں گے نا, ڈاکو کہاں سے آ گئے یار, 4 مزدور 50 سال کے ہو گئے نا, تھوڑا سا تو. ہاں میں وہ کہہ رہا تھا کہ ان کی سیٹنگ تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی نا خاندان میں کسی کی. مجھے تھا کہ یار کوئی ڈپریشن ہوگی, کوئی مسئلہ ہوگا. تو میں نے ایک ڈاکٹر کا نمبر دیا, ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ کے دی, بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, ہمارے محلے کے ہی ہیں. تو انہوں نے ایک میڈیسن دی, انہوں نے کہا کہ کیمیکل تھوڑے سی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں بعض دفعہ, تو یہ میڈیسن 15 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا. میں نے لا کے ان کو میڈیسن پکڑا دی, لو بھائی کھاؤ. ان کے رشتہ داروں کو دے دی کہ بھائی ان کو کھلا دیں. وہی ہے مسئلہ, دماغ خراب ہے. اچھا بلا ڈاکٹر ہے, ایک میڈیسن دے رہا ہے, بھائی کھا لو یار. اچھا ڈاکٹر صحیح ہونا چاہیے, ڈاکٹر 2 نمبر نہ ہو. تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ صاحب جو پیشنٹ ہے نا, وہ یوٹیوب پہ ان میڈیسن کو لکھ کے سرچ کر رہا ہے. اب یوٹیوب پہ جب بھی کوئی چیز سرچ کریں گے تو سائڈ افیکٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں, کچھ یہ کہ کس مرض میں یہ کھائی جاتی ہے, کس مرض میں نہیں کھائی جاتی. تو اس سے دماغ خراب ہو گیا کہ یہ تو میں نے کھانی نہیں ہے, یہ تو اس کے لیے, یہ تو فلانے کے لیے.
تو جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کون سی چیز کس کام کے لیے, کون سی چیز کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں, وہ سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں یا افیکٹ زیادہ ہیں اس کے. تو یہ علم نہیں ہوتا کہ آپ نے پیناڈول کے بارے میں ٹھا کر کے ڈالا, یوٹیوب پہ آ گیا پیناڈول گردے کو خراب کرتی ہے, پھیپڑوں کو یوں کرتی ہے, ایسا کرتی ہے, اب درد سے مرے جا رہے ہو, بخار میں تڑپ رہے ہو, آپ 2 گولی پیناڈول نہیں کھا رہے آپ. اور یاد رکھو ایک اصول تو ہمیشہ, جب بھی کسی نے اپنے آپ کو مشہور کرنا ہے تو مشہور کرنے کے 2 طریقے ہیں. دیر آر 2 ٹائپس آف فیمس ہونے کے, جیسی انگلش ہے, فیمس ہونے کے کتنے ٹائپس ہیں؟ 2 ٹائپس ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ میں کوئی قابلیت ہو, آپ محقق ہوں, کوئی ایسی چیز عوام کو دینا شروع کریں جو بڑی اٹریکٹیو ہو یا عوام کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہو. تو یہ طریقہ یہ بہت مشکل ہے کیونکہ ہر فیلڈ میں پہلے سے ماہرین موجود ہیں. میڈیکل سائنس میں اگر آپ چاہتے ہو میں کوئی ایسی ریسرچ لے کر آؤں جو ہٹو بچوں قسم کی ہو تو آپ لے آؤ گے؟ نہیں لا سکتے بھائی آپ, کیونکہ آپ سے زیادہ ایکسپرٹ, اگر آپ 30 سال کے ہو تو 60 سال کا ڈاکٹر وہ آپ سے زیادہ ایکسپرٹ ہوگا. اگر آپ پاکستانی ہو تو امریکہ اور یو کے جو ریسرچ سینٹر میں ڈاکٹرز بیٹھے ہیں وہ شاید آپ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہوں. پھر اگر پاکستان میں ایکسپرٹ ہیں تو وہ آپ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہوں گے. اس میں آپ کا سب سے زیادہ ایکسپرٹ بن کے اپنے آپ کو مشہور کرنا یہ آسان کام بولو نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اگر آپ حکمت میں حکیم ہو, دیسی نسخے جانتے ہو, کلونجی کے یہ فائدے, ادرک کا یہ, فلانے کا یہ, اور خمیرہ گاؤ زبان, اور اطریف الاستخدوس, اور اطریف الکشنزی, اور جناب ایک اور ہے یار, اللہ بھلا کرے, وہ پیٹ کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے, جوارش کمونی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنے فارغ نہیں ہے جتنا آپ کو لگتے ہیں. جوارش زرعونی, جوارش کمونی, اور معجون فلسفہ, یہ بڑی زبردست دوائیں ہیں. جوارش زرعونی, جوارش کمونی, معجون فلسفہ, اور اللہ بھلا کرے مثانے کے لیے معجون کندر جن کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے نا, اور نمبر 5 خمیرہ گاؤ زبان, یہ ویسے جنرل نالج کے لیے, خمیرہ گاؤ زبان, خمیرہ مراویر دل کے لیے, موتیوں والا وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. خیر بہت ساری اس میں ڈیٹیل ہے, یہ بڑے خوشبودار چیزیں ہیں, یہ ویسے ہی کھا لو آپ, کوئی اس کے سائڈ افیکٹ, لیکن حکیم سے پوچھ کے کھانا, کچھ افیکٹ ہو گئے تو مجھے پکڑو گے جا کے. خیر اب حکیموں میں بہت سارے حکیم ہیں, کوئی ایک تو تھوڑی ہیں. اب حکمت میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤں جو اب تک حکیموں کو کے پاس کوئی ایسا نسخہ لاؤں, تو آسان ہے یہ؟ بھائی تو بھی تو ادھی ہمدر یونیورسٹی سے پڑھا ہوگا یا کسی حکیم سے سینہ بسینہ تو نے بیٹھ کے سیکھا ہوگا, تو اکیلا تھوڑی ہے, بہت سارے ہیں بھائی, بہت سارے ہیں. تو اس میں تحقیق کی بیس پہ آگے نکلنا آسان کام نہیں ہے. وہ تو 2-4 لوگ ہی نکل پائیں گے ہر فیلڈ میں. علم میں بھی ایسا ہی ہے. آپ اپنا دینی علم کا کوئی چینل بناتے ہو اور اس میں آپ مسائل ریکارڈ کروا کے ڈالتے ہو, اب آپ کی کوئی بہت ہی یونیک تحقیق ہے جو ایسی چیز ہے جو اب تک مارکیٹ میں کسی کے پاس نہیں ہے, تو سوال پیدا ہوگا کہ بھائی علماء تو بہت ہیں, اتنے مدارس ہیں, اتنے علماء ہیں, 8-8 سال زندگیاں لگا رہے ہیں, ہر مسلک میں ہیں, بریلویوں میں بھی ہیں, اہل حدیث میں بھی ہیں, دیوبندیوں میں بھی ہیں, شیعوں میں بھی ہیں, ہر مسلک میں ہیں, تو کیا لا رہا ہے نہیں مارکیٹ میں بھائی؟ تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو مشہور ہونے کا یہ والا طریقہ کیا ہے؟ آسان. اب پرینکر دیکھیں نا آپ, یہ بھی ایک طریقہ ہے مشہور ہونے کا. تو اس میں اب لوگ اتنا آگے جا چکے ہیں, جو کامیڈی میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اب نیا کوئی کامیڈین آئے اور لوگ کہیں کہ یار ہم اس کو سنیں گے, یہ آسان کام نہیں ہے. اس میں بہت سے لوگ پہلے اس فیلڈ, ہر فیلڈ کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ جائز ہو چاہے وہ ناجائز ہو. تو یہ والا طریقہ مشہور ہونے کا مشکل نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہے. اب آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو مارکیٹ میں چل رہا ہے, وہ یہ کہ پھینکنا شروع کر دو. جتنے بڑے پھینکو بنو گے اتنی عزت بھی ہوگی اور اتنے سوسائٹی میں مشہور بھی. اور چیلنج دینا شروع کر دو, اور جب کوئی چیلنج قبول کرے تو بھاگ جاؤ. یہ طریقہ فیمس ہونے کا کیا ہے؟ سب سے زیادہ
کیونکہ عوام کو تو تم چیلنج دے نہیں رہے. عوام کو چیلنج دو گے تو اس کو تو وہ تو بیچاری فارغ ہے. جس فیلڈ میں آپ چیلنج دے رہے ہو وہ چیلنج علماء قبول کریں گے نا, یا ڈاکٹر قبول, اگر میڈیکل سائنس سے متعلق چیلنج ہے تو ڈاکٹر قبول کریں گے, حکیموں سے متعلق چیلنج ہے تو حکیم قبول کریں گے, دین کے علم سے متعلق چیلنج ہے تو کون قبول کریں گے؟ علماء. تو چیلنج بڑے بڑے دو, کوئی اس کو یوں نہیں ثابت کر سکتا, کوئی یوں نہیں کر سکتا, اور جب کوئی چیلنج قبول کرے تو مارکیٹ سے شارٹ. تو لوگ صرف اس چیلنجز کے بھرم میں آئیں گے کہ یار کیا کانفیڈنس سے چیلنج کرتا ہے یار یہ بندہ. اور اگر کوئی میڈیکل سائنس سے متعلق بات ہے تو انگلش میں کچھ ریسرچ پیپر بھی شائع کر دو, یا امریکہ سے یہ ریسرچ آئی ہے انگلش میں. اکثر ہمارے پبلک انگلش جانتی نہیں, جانتی بھی ہے تو گوگل پہ کچھ بھی لکھ کے ٹھک کر کے نکال دو یار, کیا پتہ چلے گا کہ یہ امریکہ کی ریسرچ ہے یا لندن کی ریسرچ ہے, پرانی ریسرچ ہے کہ نئی ریسرچ ہے. میں نے ایسے پہلے یوٹیوبر سے بڑا متاثر ہوتا تھا. یوٹیوب پہ کچھ ڈاکٹر آتے ہیں بڑے, کچھ تو واقعی بڑے زبردست ہیں. ان کا میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ میں یہاں پبلسٹی کے لیے تو بیٹھا نہیں, لوگ پھر کہیں گے شاید مفتی صاحب کا کوئی کھانچہ چل رہا ہے ان سے. تو کچھ تو واقعی بڑے زبردست ہیں, لیکن میجورٹی میں کیا ہے یوٹیوب پہ, میجورٹی میڈیکل سائنس سے متعلق جو چینل ہیں وہ ہوتا نہیں ہے جیسا وہ بتا رہے ہوتے ہیں. وہ ریسرچ نہیں ہوتی. ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہہ رہے ہیں امریکہ کے یہ ڈاکٹروں کی نئی ریسرچ آئی ہے, یا یو کے کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کی نئی ریسرچ آئی ہے. وہ ریسرچ پیپر میں نے پرنٹ آؤٹ نکالا, واٹس ایپ میں لیا, یا وہیں سے کاپی پیسٹ کر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو امریکہ کینیڈا میں بھیجا کہ حضرت یہ سنا ہے نئی ریسرچ آئی ہے. انہوں نے کہا پھینک رہا ہے, ایسی کوئی, ہم ریسرچ سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہے, یہ غلط ہے. اچھا بیچارہ جو یہاں ڈاکٹر ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے, اس میں اتنی مہارت بھی نہیں ہوتی. اور پھر وہ ڈاکٹر اس فیلڈ کا بھی نہیں ہوتا ایکسپرٹ جس میں وہ ریسرچ پیش کر رہا ہوتا ہے. کڈنی کا ڈاکٹر ہوگا, پھیپھڑوں کی ریسرچ پیش کر رہا ہوگا آپ کے سامنے. ابھی عجیب قسم کی کہانی ہے یار. ای این ٹی اسپیشلسٹ ہوگا اور اسٹمک کی ریسرچ پیش کر رہا ہوگا. اب بھائی تو ای این ٹی ہے تو آنکھ ناک کان حلق کا ہے تو ناک کان حلق ہی کی ریسرچ پیش کر بھائی, تو فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس طرح سے مشہور بولو نہیں ہوگا, مشہور نہیں ہوگا. تو اس لیے مشہور ہونے کا بہترین طریقہ یہ لمبی لمبی پھینکو, اور اگلے لوگ بیٹھ کے کیا کریں گے, لپیٹتے رہیں گے, بیٹھ کے لپیٹتے رہیں گے. تو آپ دیکھو یہ چیز کھانے کے اتنے فائدے, یوٹیوب پہ آپ کسی بھی چیز کے فائدے لکھ کے ڈال دو تو آپ کہو گے بس اس کے علاوہ اپنے کچن سے ہر چیز ختم کر دو, بس یہی کھاؤ بیٹھ کے, اتنے فائدے اس کے. نقصانات ڈالو گے تو ایسے نقصانات آئیں گے آپ کو لگے گا کہ خودکشی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس یہی کھا لو. تو اس لیے یہ جو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں نا کلینک کھول کے, اور یہ 4 سال پڑھ کے بیٹھے ہوئے, پاگل نہیں ہے, صحیح ہے. اگر یہ سب کچھ انہوں نے کرنا ہوتا یہ بھی یوٹیوب پہ ہی ریسرچ کر لیتے. تو ہر چیز کو اس کے اہل سے سیکھنا چاہیے, دین کا علم علماء سے, میڈیکل سائنس ڈاکٹروں سے, حکمت جو واقعی حکیم ہو. حکیم میں جب بھی آتا ہوں تو میں اس لیے کہ صحیح ہو, وجہ اس کی ہے کہ اس میں 2 نمبریاں حکیموں میں تو بہت ہی زیادہ ہیں, اور اس میں بڑا پھینکو جو ہے نا وہ زیادہ چلتا ہے. خیر, تو میں آپ کو مثال دے رہا تھا بھائی, 4 مزدور آئے, 3 کو, ہاں انسان کو آپ نے کیا کیا کہ انسان کی ایک جسمانی طاقت ہے, یہ ایک فضیلت, میں ابھی اس مزدور کی مثال سے سمجھاتا ہوں. تو تینوں مزدوروں کو آپ رکھو گے گڑھا کھودنے کے لیے؟ نہ, آپ اس چوتھے کو رکھو گے. لوگ کہہ رہے ہیں اس چوتھے کی شکل کو دیکھو. آپ کہیں میں نے کیا اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے اس کو جو میں اس کی شکل دیکھوں؟ کہہ رہے ہیں یار اس کے پاس تو نالج نہیں ہے, الف با تا سا اے بی سی ڈی پڑھنا نہیں جانتا, کم بخت. کہو میں نے بھائی اس سے ٹیوشن تھوڑی پڑھوانا ہے جو میں اس کے اے بی سی ڈی کو دیکھوں. یار اس کے خاندان کو دیکھو. بھائی کیوں دیکھوں خاندان کو؟ میں نے اس سے جو کام لینا ہے وہ کام کیا ہے؟ گڑھا کھودوانا ہے. گڑھا کھودنے میں یہ سب سے ماہر ہے. دبئی میں ایک انگریز نے اپنی کمپنی کے لیے کسی بندے کو جاب دلانی تھی, وہ پاکستان سے چلا گیا, اس کی داڑھی تھی. تو جب انٹرویو لیا گیا نا, داڑھی کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. یہ بہت ماہر, یعنی اس کمپنی کے لیے بہت ہی سوٹیبل آدمی تھا یہ. تو جس مسلمان نے انٹرویو لیا اس نے داڑھی کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یار ہمیں اس طرح کے مذہبی کٹر قسم کے لوگ نہیں چاہیے, نکل لو پتلی گلی سے. وہ جو گورا جو اونر تھا نا, اس نے جب اس بندے کی ڈیٹیل دیکھی
جس کو ریجیکٹ کیا ہے, ریجیکٹ کرنے والا مسلمان. اچھا یہ صاحب مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے ہیں, جس کو داڑھی کی وجہ سے ریجیکٹ کیا. کہہ رہے میرے لیے بڑی آزمائش, داڑھی کاٹ دوں تو جاب مل جائے گی, داڑھی نہیں کاٹوں تو جاب نہیں ملے گی. دبئی کی اچھی جاب تھی. کہہ رہے میں بڑا آزمائش میں آ گیا. میں نے کہا نہیں بھائی, غیرت پہ سمجھوتا نہیں کرنا, داڑھی نہیں کاٹوں گا میں. جاب لیس ہو گیا, آ گیا واپس. گھر والوں نے ملامت کی, تمہاری ایسی کی تیسی, کیا ہو گیا, بعد میں رکھ لیتے وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا نہیں بھائی. تو مجھے خود بتایا کہ جب گورے نے پوری ڈیٹیل دیکھی نا, گورے نے کہا یار یہ تو بہت ماہر آدمی ہے, یہ تو بہت ایکسپرٹ ہے, ہماری کمپنی کے لیے تو بہت مفید آدمی ہے یہ, تم نے اس کو کیوں ریجیکٹ کیا؟ اس نے کہا بھائی اتنی بڑی داڑھی تھی, بڑا فنڈامنٹلسٹ قسم کا. اس گورے کے الفاظ ہے, بھائی ہم نے اس کے داڑھی کا کیا کرنا ہے یار. اس کی شلوار اگر ٹخنوں تک ہے, داڑھی اس کی بڑی ہے, نمازی ہے, تو ہم نے کیا, ہمیں کیا لینا دینا. کچھ چیزوں میں نا دیسی لوگ گوروں سے بھی آگے نہیں. میں نے امریکہ میں اتنی بڑی بڑی داڑیاں امیگریشن آفیسرز کی دیکھی ہیں, مسلمانوں کی دیکھی ہیں, یہودیوں کی دیکھی ہیں, سکھوں کی دیکھی ہیں. وہ کوئی اس کو, اور ایک چیز تو ہم نے امریکہ میں بڑی عجیب دیکھی, تلاشی کے وقت میں نے کیا کیا, جو ایئرپورٹ پہ تلاشی ہوتی ہے نا, تو میں نے کیا کیا, میں نے اپنی پگڑی اتارنا اس لیے کہ وہ چیک کر لیں, ان کو دیکھنے ہوتے بم تو نہیں رکھ کے لے جا رہا. تو انہوں نے فوراً کہا کہ نو 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 اٹ از ریلیجیس, یعنی یہ آپ کا مذہبی وہ ہے, تو اس کو ہمیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. بہرحال ظاہری چیزیں جو ایک کسی اسٹیٹ میں اپنی جو وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے ہونی چاہیے, وہ ان ملکوں میں بہرحال بہت اچھی ہیں. باقی بین الاقوامی سطح پہ تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ساری دنیا کو معلوم ہے. پنجابی میں معلوم کو کہتے ہیں معلوم, طارق کو بولتے ہیں طارق. خیر, تو کیا ہوا اس میں, آپ دیکھو, اس نے وہ داڑھی والے کو رکھا, اس نے بولا بھائی میرے کام کا بندہ جب یہ ہے. اسی طرح بہویں جو لے کر آتے ہو نا ڈاکٹر, دماغ پی گئے ایک صاحب میرا کہ مفت, پہلے میں تھوڑا رشتے مشتے ہلکے پھلکے کرا دیا کرتا, تب تو وہ بھی نہیں کراتا. تو وہ 10-15 سال پرانی بات ہے, مجھے اپنے بیٹے کے لیے بہو بیوی چاہیے, ڈاکٹر ہو ڈاکٹر ہو ڈاکٹر ہو. ابے اچھے اچھے رشتے دکھا دیے تمہیں, نہیں ڈاکٹر. میں نے کہا انکل کیا علاج کروانا ہے آپ نے اپنا, کیوں یہ ڈاکٹر کی پخ لگا دی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر ہونی چاہیے لیکن سائیکیٹرسٹ ہونی چاہیے جو آپ کی کھوپڑی کا علاج کرے. مجھے غصہ آ گیا تھا, بس کرو یار, ڈاکٹر کی ضرورت آپ کو ہے, آپ کے بیٹے کو نہیں ہے. اور نفسیاتی ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو آپ کی کھوپڑی کا کیا کرے, بلا وجہ ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر. میں نے کہا اتنے ڈاکٹر ہمارے جاننے والوں میں, کوئی مسئلہ ہو مجھے بتانا, فری پھوکٹ میں آپ کا علاج کریں گے. اب ایسا نہ ہو مجھے فون کرنا شروع کر دیں, وہ فری پھوکٹ والا بتاؤ. تو میں نے کہا بہت سارے جاننے والے ڈاکٹرز ہیں, آپ کوئی علاج کا مسئلہ ہو, بیوی گھرداری کے لیے ہوتی ہے میرے بھائی. یا تو 4 شادیاں کر رہے ہو نا, تو چلو ایک ڈاکٹر سے کلینک چلواؤں گا میں, ایک سے مدرسہ عالمہ سے شادی کروں, مدرسہ بنا کے دے دوں گا, اور ایک کو سائنٹسٹ سیاستدان ہونی چاہیے, الیکشن میں اس کو کھڑا کروں گا میں. تو پھر سمجھ میں آتا ہے شادی ایک ہی کرنی ہے, تو گھر چلاؤ گے یا کلینک چلواؤ گے اس سے. اور اگر کلینک چلواؤ گے تو گھر تم کون چلائے گا, میں کہنے والا تمہارا باپ چلائے گا, لیکن مناسب نہیں ہے. تو اگر کلینک چلواؤ گے تو گھر کون چلائے گا, پھر طلاقیں ہوتی ہیں نا, پھر طلاقیں ہوتی ہیں. بچے پیدا نہیں کر رہی ہوگے, کیسے بچے پیدا کروں, میں پیشنٹ کو سنبھالوں یا بچوں کو سنبھالوں. پریگننسی میں 20 قسم کے مسائل ہوتے ہیں. پھر بچے پیدا بھی کرے گی تو 1-2 پیدا کر دے گی, بھائی ایکچولی میرے پاس ڈونٹ ہیو ٹائم, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, مجھے آغا خان سے کال آ رہی ہے, پیشنٹ تڑپ رہا ہے, تو بچے چھوڑ کے جائے گی. پھر وہ یا تو اتنی دولت آپ کے پاس ہے کہ ان بچوں کو پالنے کے لیے پھر آپ آیا وایا رکھیں, وہ بھی درمیانے درجے کے آدمی تھے وہ, یہ بھی ٹھیک ہے, چلو یار ملازمہ رکھ لیں, پھر ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نہ آپ ملازمہ رکھنے کے موڈ میں ہو, اب پرانی بات ہو گئی, ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری بات ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے انا للہ بھی ہو چکا ان کا, اب تک ڈاکٹر نہ ملی ہو اور اسی ٹینشن میں مر گئے ہوں. خود سے اپنے لیے عذاب بنایا ہوا ہے لوگوں نے, خود سے زندگی عذاب میں ڈالی ہوئی ہے. ہلکے پھلکے رہو بھائی, لائف کو انجوائے کرو ہلکے پھلکے رہ کے, بلا وجہ کی. دیکھو ایک ٹینشن اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اس میں اللہ صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے, اور کچھ ٹینشنیں ہم نے خود سے بنائی ہوئی ہیں, اس میں صبر نہیں ملتا, بلا وجہ کی ٹینشن ہے. تو ڈاکٹر پہ سوئی آ کے کیا ہو گئی ہے, اٹک گئی ہے, بچہ بڈھا ہو رہا ہے. میں نے کہا کر تو ورنہ اس کو کوئی
کوئی بیچاری بھنگن بھی نہیں ملے گی. اور ایسے لوگوں کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوتا ہے. تمیز سے کر دے, گھرداری بہو ہو, جو خدمت کرنے والی بہو ہو, پردے دار ہو, گھر میں صوم و صلات کی پابند ہو, دیکھ کے مزہ آئے کہ ماشاءاللہ بہو مصلی پہ کھڑی ہوئی ہے, اچھا لگتا ہے نا گھر میں یہ ماحول ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ہمارے ازواج اور اولاد کو ایسا بنا کہ ان کو دیکھ کے آنکھیں ہماری ٹھنڈی ہو جائیں. اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھو, بخاری میں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسی ازواج اور ایسی اولاد دے کہ وہ تیری عبادت کریں, اور ان کے پردے کو, ان کی عبادت کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. جب بچے آپ گھر میں جاؤ تلاوت کر رہے ہوں, چھوٹے بچے مصلی پہ کھڑے ہوئے ہوں, الگ ہی لک آ رہا ہوتا ہے, اور ٹی وی دیکھ رہے ہوں تو الگ ہی نحوست نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر سے بھی کریں, میرے کو ڈاکٹروں کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن بھائی یہ وہ کرے جس کے 4 شادیوں کے ارادے ہوں. ایک ڈاکٹر لے آیا, ایک لے آیا, وہ اللہ بھلا کرے, عالمہ لے آیا کہ چلو مدرسہ چلاؤں گا, پھر اس کو گھرداری میں نہ لگائے, پھر اس کو اسی کام میں لگائے. شادی گھرداری کے لیے کر رہے ہو, بچے بھی پیدا کرنے ہیں, ان کو پلوانا بھی ہے, ساس سسر کی خدمتیں بھی کروانی ہے, اپنی خدمت بھی کروانی ہے, گھر کو مینٹین بھی رکھ کے چلے. اور اگر ماسیاں ہوں تو ان کو بھی تو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, وہ تھوڑی گھر صاف ستھرا رکھتی ہیں, اس کے لیے بھی تو کنٹرول کرنے والا تو کوئی ہو نا, وہ بھی تو آپ کی بیگم ہی ہوگی. تو خیر کہاں سے کام جا رہے ہیں. تو وہ جو مزدور آیا تھا 4 نمبر والا, اس نے ٹھک کر کے گڑھا کھود دیا, لیکن کمبخت کی ناک صاف نہیں رہتی, کٹ کے کھاتا ہے. پھر بھی آپ سلیکشن کس کی کرو گے؟ اس کی کرو. تو اب ہمیں ایک اصول اور ضابطہ پتا چلا کہ بھئی وہ جو خوبصورت مزدور تھا اس میں ایک فضیلت تھی, خوبصورتی, لیکن اس فضیلت کو آپ مسترد کر دو گے اس موقع پر. دوسرا کہ نسب اچھا تھا, فضیلت ہے جزوی. تو مزدور کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ اس بیس پہ نہیں ہوتی کہ یہ خوبصورت ہے یا دولت مند ہے یا اخلاق اچھے ہیں, اس پر ہوتی ہے کہ جو کام اس کے ذمے ہے اس میں یہ ایکسپرٹ کتنا ہے. ڈاکٹروں میں بھی بات ہے, 2 ہندو ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہوتے ہیں مسلمان کو چھوڑ کے, بھئی ایکسپرٹ وہ ہے. تو اس کو کہتے ہیں فضیلت کلی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں سب سے افضل ہیں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کوہ طور پہ بلا کے اللہ آپ سے ہم کلام ہوا کرتا تھا, جبکہ ہمارے نبی پر وحی آتی تھی جبریل کے ذریعے. اللہ اور نبی کے درمیان جبریل علیہ السلام کا واسطہ ہوتا تھا. تبھی تو یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کو فضیلت ہے تمہارے پیغمبر پر, کیونکہ ہمارے پیغمبر کو اللہ کوہ طور پہ بلا کے براہ راست بات چیت کرتا. ہمارے پیغمبر کلیم اللہ تھے, تمہارے پیغمبر پہ کلام کون لے کر آتا تھا؟ جبریل. اب یہ اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ اللہ نے کہ نبی اور اللہ تعالیٰ کی براہ راست ملاقات معراج پہ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, اس میں بڑا اختلافی مسئلہ ہی ہے. اگر ہوئی بھی ہے تو ایک دفعہ ہوئی ہے نا, جبکہ موسیٰ علیہ السلام سے تو کوہ طور پہ اللہ ہمیشہ براہ راست ہم کلام ہوتا تھا. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فضیلت ہے, اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم تو بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے, یہ بہت بڑا معجزہ ہے. پھر عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے, وہ کہتے ہیں تمہارے نبی قرب قیامت میں نازل نہیں ہوں گے. عیسیٰ ابن مریم مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا, جبکہ تمہارے نبی سے ایسا معجزہ ثابت بولو نہیں ہے. یہ عیسائی تانا دیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو. پھر یہودی یہ بھی کہتے ہیں قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ ہے یا موسیٰ کا؟ فوراً لوگ کہتے ہیں بھائی سب سے زیادہ نام قرآن میں کس کا استعمال ہوا ہے پیغمبروں میں؟ موسیٰ. کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ بھائی وہی مزدوروں والی مثال, یہ سب جزوی فضیلتیں ہیں. پیغمبر کو اس لیے نہیں بنایا جاتا پیغمبر کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو, پیغمبر کو پیغمبر اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ وہ مردوں کو زندہ کریں, پیغمبر کو پیغمبر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اللہ نے تمام پیغمبروں کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا اور اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا
کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ کوہ طور پہ جا کے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. ان کی فضیلت سبحان اللہ بڑی فضیلت ہے، کلیم اللہ ہے. وقربناہ نجیا، اللہ نے موسیٰ کو سرگوشیوں کے لیے اپنے قریب کیا، بہت بڑی فضیلت. قرآن سب سے زیادہ نام کس کا لیتا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کا، بہت بڑی فضیلت. یہ نبی کی حدیث کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، حدیث کے مفہوم کو. موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ کو بہت محبت، عیسیٰ روح اللہ کو اپنی قدرت سے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، بہت بڑی فضیلت. لیکن نبی نے فرمایا کہ آج اگر موسیٰ زندہ ہو کے آ جائیں اور عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہو جائیں، لما وسعہ الا اتباعی، جب تک مجھے فالو نہیں کریں گے ان کی نجات بھی نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو پیغمبر کا جو کام ہوتا ہے نا، پیغمبر کو فضیلت رسالت کی وجہ سے ہوتی ہے، میسنجر آف گاڈ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو میسنجر آف گاڈ ہونے کی فضیلت میں کوئی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میسنجر آف گاڈ ہونے میں ہر پیغمبر کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا. ہر پیغمبر کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا وہ بھی خاص ٹائم تک کے لیے. ہمارے نبی کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف قیامت تک کے لیے، خاص ٹائم کے لیے نہیں. جس پیغمبر کو کتاب دی گئی منسوخ، ہمارے نبی کو کتاب دی گئی، دو فضیلتیں اس کی، نہ وہ قیامت تک منسوخ ہوگی، اور دوسری جس پیغمبر کو کتاب دی گئی اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا گیا. ہمارے نبی کو جو قرآن کی شکل میں پیغام دیا گیا اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا، اور 1400 سال کے بعد بھی آج محفوظ ہے. تو بھائی نبوت کی جب بات آئے گی تو نبیوں میں نبوت والی فضیلت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت دی ہے، کوئی پیغمبر اس فضیلت میں نبی کے برابر نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں فضیلت کلی. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو. ہم جب اسکول میں ہوتے تھے نا تو ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے تھے، بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا. کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا تھا ٹیچر پڑھا رہے، استغفر اللہ، یعنی ٹیچر پڑھا رہے ہوتے تھے. کراچی میں ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ٹیچر آ کے، اگر کوئی ٹیچر سن رہے ہیں تو بھائی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو اب سمجھو انسان کو، اب سمجھو تو انسان کو جو فضیلت جزوی ہے وہ تو اس بیس پہ ہو سکتی ہے، یہ صحت مند ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ پٹھان ہے، یہ راجپوت ہے، یہ فلانا ہے، یہ مہاجر ہے، ہر آدمی اپنی قوم پہ فخر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جزوی فضیلت ہے بھائی. ہو گیا آپ کسی قوم میں غیرت زیادہ ہے، کسی قوم میں سلیقہ زیادہ ہے، کسی قوم میں وفا زیادہ ہے. ہر قوم کی اپنی فضیلت ہوتی ہے. قومیت کی بیس پہ لوگ کہتے ہیں یہ ہماری فضیلت ہے. صحت کی بیس پہ باڈی بلڈر اپنے یہ ڈولے شولے، باڈی بلڈروں کی یہ جو ان کے بازو ہیں یہ ہماری ران کے برابر ہوتے ہیں. پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ ان کی ٹانگ ہے یا ہمارا بازو ہے. اتنے بڑے بڑے ڈولے بنائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے. جزوی فضیلت ہے ماشاءاللہ. تو یہ سب جزوی فضیلت ہے. تو اب کیا ہے، خوب سمجھو، انسان کو جو کلی فضیلت ہے وہ اس بیس پہ نہیں ہے. کلی فضیلت جس بیس پہ ہے وہ بیس ہے جس بیس پر آپ کو جنت ملے گی. اللہ کہے گا جو جس وجہ سے انسان کو ہم نے فضیلت دی ہے وہ دو چیزیں ہیں، وہ دو چیزیں آپ میں پائی جائیں گی تو آپ جو مشن اللہ نے دیا تھا نا، آپ اس میں آپ کو فضیلت حاصل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا. بار امانت اللہ نے پہاڑوں پہ پیش کیا، کائنات پہ پیش کیا. اللہ کہتے ہیں سب ڈر گئے، نا نا نا، اے اللہ ہمیں پہاڑ ہیں پہاڑ ہی رہنے دے، اے اللہ ہم آسمان ہیں آسمان ہی رہنے دے، عالم ارواح میں. اللہ کہتے ہیں جب میں نے انسان پہ یہ بار امانت پیش کیا تو انسان نے اس بار امانت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. لیکن انہ کان ظلوما جہولا، یہ کانا بمانا سارا ہے، جو
صرف نحو کے طلبہ ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ سارا کیا ہوتا ہے اور کانا کیا ہوتا ہے. جہلم والوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. خیر, انہو کانا ظلوما جہولا, یہ ہو گیا ظلوم بھی اور جہول بھی. کیا مطلب؟ جہول علم سے غافل. بار امانت کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا. اللہ نے کہا یہ کرو, یہ مت کرو, اس کو پہلے سیکھتا ہے نا انسان کہ بھئی اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے. اس چاہنے کے جاننے کو دین کا علم کہا جاتا ہے. اس کا بھی اللہ نے ہمیں پابند بنایا کہ دین کا بنیادی علم سیکھو کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام, اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرو. اللہ کہتے ہیں انسانوں میں اکثریت نے نہ سیکھا اور نہ اس پر عمل کیا. عمل نہ کرنے کو ظلوم سے تعبیر کیا گیا, ظالم, اور علم نہ سیکھنے کو جہول سے تعبیر کیا گیا, جاہل. اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی آ گئے, لیکن اللہ ان سب کو کیا کہہ رہا ہے؟ جاہل. کیوں بھائی؟ دنیا میں سفر میں جو چیزیں سفر کے لوازمات میں سے تھیں وہ تو آپ نے جان لی, لیکن جس کام کے لیے سفر کر رہے تھے وہ کام آپ کو پتہ نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دیکھو آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, 24 گھنٹے کا سفر ہے جو کہ ہوتا 48 گھنٹے میں پورا ہے, پاکستان میں بات کر رہا ہوں. تو اس ٹرین کے سفر کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کا علم ہونا ضروری. نمبر 1, ٹکٹ کہاں سے ملے گا, کون سے اسٹیشن پہ گاڑی کو آنا چاہیے, آئے گی نہیں آئے گی وہ تو ایک الگ بات ہے, آنا چاہیے کون سے اسٹیشن پہ گاڑی, ٹھیک ہے. پھر آپ کی بوگی کون سی ہے, آپ پڑھنا جانتے ہو, بوگی نمبر. پھر آپ جب وہاں بیٹھو گے تو کھانا کیسا ہونا چاہیے راستے میں, واش روم کا, پھر کہاں کہاں گاڑی رکے گی, یہ ساری چیزوں کا, یا بس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, گاڑی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو ایک ہے وہ علم جو زندگی کا سفر گزارنے کے لیے ضروری ہے. وہ علم کیا ہے؟ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدائش سے لے کے موت تک ہمیں کچھ علوم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم سوسائٹی میں اس سفر میں اچھے طریقے سے سروائیو کر سکیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ سوسائٹی میں اچھے طریقے سے سروائیو کر سکیں. زندگی بھی ایک سفر ہے نا بھائی. دنیا میں آتے ہیں تو تمیز سے زندگی گزر جائے, اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹروں کی. بچے کو کھانسی ہو گئی, نزلہ ہو گیا, بخار ہو گیا, آڑا ترشا پیدا ہو گیا, معذور ہو گیا, تو کیا کرنا ہے بھائی؟ میڈیکل سائنس کا علم ہونا چاہیے ہمارے پاس. تو بہت سے بڑے بڑے ماہر چائلڈ اسپیشلسٹ پیدا ہوئے, ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے, ادھر توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی اچھا علم ہے بھائی, زندگی کا سفر گزارنے کے لیے ضروری ہے. پھر کیا ہوا جی, ہم بالغ ہوتے ہیں تو چائلڈ اسپیشلسٹ کی فہرست سے نکل کے جو جنرل فزیشین ہیں, عام ڈاکٹر ہیں, اس میں آ جاتے ہیں. پھر اگر گردے خراب ہوئے تو گردوں کے اسپیشلسٹ بھی ہونے چاہیے, پھیپھڑے خراب ہیں تو پھیپھڑوں کے اسپیشلسٹ بھی ہونے چاہیے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب اس دنیا کے سفر کو ہمارے لیے اچھا بنانے کے لیے ضروری. ہمیں دنیا میں چلنا بھی پھرتا ہے تو ظاہر ہے رہنا پڑتا ہے, تو گھر ہونے چاہیے. پہلے انسان غار بنا کے رہتا تھا, اس کے ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے. پھر ترقی کرتے کرتے اب سول انجینئر آ گئے ہیں, NID یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں, وہ نقشے بنا کے دیتے ہیں, ایسے بناؤ. پھر مزدوروں کو بلاتے ہیں, کنسٹرکشن کے ماہرین الگ ہوتے ہیں, بزنس کے ماہرین الگ ہوتے ہیں. پھر انسان نے تسخیر کائنات کرنی ہے, اس کائنات کو مسخر کرنا ہے, تو ناسا والوں نے وہ مسخر کرنے کے لیے اپنے سیارے کہاں بھیجے ہوئے ہیں؟ فضاؤں میں. سورج کے قریب سنا ایک سیارہ پہنچنے والا ہے, آج کل رپورٹ آ رہی ہے. میں بہت شوق سے یہ سائنسی پروگرام دیکھتا ہوں. سنا ہے کہ سورج کی رپورٹیں ہم تک پہنچنے والی ہیں. تو یہ سارا اس دنیا کی ٹریولنگ کو سوٹیبل بنانے کے لیے, سمجھتے ہو؟ لیکن یہ علم سے انسان کو فضیلت کلی حاصل نہیں ہوتی. خوب سمجھ لو, یہ اچھا علم ہے, ضروری علم ہے, اس کی ضرورت سے انکار نہیں ہے, اس کی ضرورت کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جزوی فضیلتیں ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں سائنٹسٹ ہوں, میں پائلٹ ہوں, میں مزدور ہوں, میں فوج میں فلاں آفیسر ہوں, میں سیاستدان ہوں. یہ سب کیا ہیں؟ بولو, ادھر توجہ بھائی. یہ جزوی فضیلتیں ہیں. یہ انسان کی کلی, اگر یہ اصل فضیلت ہوتی تو جنت جہنم اس بیس پہ ملتی کہ جس کے نمبر اچھے آئے وہ جنت میں جائے گا اور جو چوکیدار تھا وہ جہنم میں جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کبھی آپ نے سنا کسی آسمانی کتاب میں یہ کہا ہو کہ جو امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا اور اچھی جاب مل گئی وہ جنت میں, اور جس کو اچھی جاب نہیں ملی وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. بھائی یہ فضیلتیں ہیں لیکن یہ
کلی فضیلت نہیں ہے. قیامت کے دن ہمارے نبی کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلند. موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں اللہ تو مجھے کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوتا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے کوہ طور پہ نہیں بلایا. اللہ کہیں گے بھائی وہ جزوی فضیلت تھی, وہ میں نے تمہیں دنیا میں دے دی, لیکن جو کلی فضیلت تھی, جو پیغمبروں والا کام تھا, وہ جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی اور آپ نے نبھائی اس ذمہ داری کو, ایسی ذمہ داری میں نے آپ کو نہیں دی. ٹھیک ہے بنی اسرائیل نے آپ کو بہت ٹینشنیں دی ہیں, ان ٹینشنوں کا الگ سے ثواب ملے گا آپ کو, صحیح ہے نا, ان ٹینشنوں اور اس صبر پہ آپ کو الگ سے درجات بھی بلند ہوں گے, ثواب بھی ملے گا, بہت بڑا مقام آپ کا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں جا سکتے. انبیاء میں سب سے بڑا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اہل سنت والجماعت کے یہاں یہ 4 ترتیب ہے. اس کے بعد پھر کسی نے کہا نوح علیہ السلام, کسی نے کہا آدم علیہ السلام, وہ ایک الگ بحث ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بھی باقی پیغمبروں پر اس لیے زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے اللہ نے جس پیغمبر کی سلیکشن کی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے, کیونکہ نبی کا مشن قرب قیامت میں جب اسلام دنیا میں غالب ہوگا تو یہ کام اللہ کس کے ذریعے لے گا؟ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے. تو یہ کم فضیلت نہیں ہے, اس کے لیے اللہ نے کسی اور پیغمبر کا انتخاب نہیں کیا. خیر جی, تو انسان کو جو کلی فضیلت حاصل ہے وہ علم کہ اللہ کے احکام سیکھے اور پھر اس پر عمل کرے. تو جو اس میں پورا اترے گا انسانیت میں سب سے افضل وہ ہوگا. اور یہ اللہ کے علم کا مطلب عالم بننا, مفتی بننا نہیں ہے. یہ تو قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کے علم میں ایکسپرٹ ہوں. اگر اللہ یہ کہتا تھا سارے عالم مفسر بنے تو پھر دنیا کا کام کون کرے گا بھائی؟ کیونکہ دنیا مسافر خانہ ہے, اس میں بھی تو ہم نے رہنا تو ہے نا, بہرحال یہاں سے جانا ہے, لیکن فوراً تھوڑی چلے جانا ہے. اگر پتہ چل جاتا کل قیامت آئے گی اور کل ہی ہم سب نے یہاں سے نکل لینا ہے, پھر یہ سارے کالج والج ختم کرو, بند کرو, کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن رہنا تو تھوڑے دن تو رہنا ہے نا, تو اس کے لیے پھر کمانا بھی ہے, اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے, اس کے لیے ہمیں انجینئر بھی چاہیے, اس کے لیے ہمیں بہت کچھ چاہیے, بچے بھی چاہیے ہمیں. اس کے لیے ہم ہر چیز کو مان رہے ہیں, سب کچھ چاہیے, لیکن فیملی پلاننگ والوں نے کہا بچے نہیں چاہیے. بھائی غلط ہے. جیسے دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کے لیے آپ کو صرف میڈیکل سائنس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو نیچرل لائف کی ضرورت ہے. اس نیچرل لائف میں بیوی بچے سر فہرست ہیں. اگر بیوی بچے نہیں ہوں گے تو آپ نفسیاتی ڈاکٹروں سے ہی قیامت تک علاج کراتے رہو گے, اور وہ میڈیسن سے ہی کوشش کریں گے آپ کو کور کرنے کی, حالانکہ اس کا علاج میڈیسن نہیں ہے. یہ نیچرل لائف ہے انسان کی, اس کو بیوی بھی چاہیے اور بچہ نہیں, بچے چاہیے. اور اگر آپ کا ایک آدھ بچہ ہو گیا تو بچہ ڈپریشن میں جائے گا, کیونکہ بچے کو بہن بھائی چاہیے, یہ اس کی نیچر ہے. اس لیے ہم یہ فیملی پلاننگ ولاننگ اور ٹوپی ڈراموں سے ذرا بھی اللہ کا شکر ہے متاثر نہیں ہوتے. اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, اللہ نظر بس سے بچائے. میں یہ باتیں 2004 میں کرتا تھا کہ زیادہ بچے ہوں, خاندان بڑا ہو, لوگ کہتے تھے ٹینشن سے مرے گا. آج 19 کی رپورٹ ہے, الحمدللہ مرا ٹینشن سے. جو دعوے میں شو نہیں مار رہا, میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو دعوے میں 2004 میں کیا کرتا تھا, میرے پرانے لسنر ہیں, اس وقت تو میرے 2 بچے تھے, اور میں کہتا تھا بھائی یہ ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ یہ چیزیں, یہ نیچرل لائف ہے, بچوں کو بہن بھائی چاہیے. اللہ کا شکر ہے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں بڑے مزے سے, اللہ نظر بس سے بچائے. مجھے خطرہ ہے تو آپ لوگوں کی نظر سے ہے, عاملوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو بچے بھی ہو رہے ہیں, بڑے بھی ہو رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں. تھوڑی بہت ٹینشن ہے تو ہر گھر میں ہوتی ہے, وہ تو 2 بچوں میں بھی ہوگی. ایک بچہ تھوڑا سا ہکلاتا ہے, دعا کریں اللہ اس کو شفا دے, وہ بھی ہمارے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے. کل میں فجر کی نماز پڑھ کے گھر گیا, وہ غمزدہ بیٹھا ہوا, میں نے کہا بیٹا کوئی لفظ تو نہیں حلق میں اٹک گیا جو ابھی تک نہ نکلا ہو, اس کی ٹینشن تو نہیں ہو رہی؟ فزیوتھراپی کروا رہے ہیں, اللہ کرے سیٹ ہو جائے. تو ایک دفعہ ڈاکٹر آیا, اس نے پوچھا یہ ہکلا رہا ہے, کوئی ٹینشن تو نہیں ہے اس کو؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے, ہکلانا مجھے چاہیے تھا, ٹینشنیں کس نے پالی ہوئی ہیں میں نے, لیکن اب میری عمر گزر گئی ہکلانے کی, اس لیے اللہ نے اس پہ ڈال دیا. خیر مذاق کیا ان سے میں نے. تو یہ تو نارمل ہے بھائی, کوئی سب کچھ سیٹ ہے, اللہ ہو سکتا ہے اس سے کوئی اور دین کی خدمت لے لے, ٹھیک ہو جائے. اچھا بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں. تو اب کیا ہے کہ
جو کلی فضیلت انسان کو حاصل ہے وہ عمل اور علم. دین کا بنیادی عالم بننا ہر ایک پہ فرض نہیں ہے, وہ تو فرض کفایہ ہے. ٹوٹا پھوٹا علم, کیا حلال کیا حرام, کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے. اسی بات کو قرآن نے مختلف الفاظ سے بیان کیا ہے. اما شاکرن و اما کفورا, اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون شکر گزار بنتا ہے اور کون مجھے بھول جاتا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا میں نے اس لیے پیدا کیا, میں دیکھنا چاہتا ہوں کون میری عبادت یعنی غلامی کرتا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. پتہ چلا اچھا بننا, اچھا عمل کرنا, اللہ کی عبادت کرنا, شکر گزار, یہ ایک ہی چیز ہے جس کو 3 مختلف عنوانات سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اور اتنا وسیع مفہوم ہے اچھا بننے کا کہ آپ اچھا بننے کی نیت سے ڈاکٹر بنو کہ میں لوگوں کی انسانیت کی خدمت کروں گا تو ڈاکٹر ہو کے بھی آپ اچھے ہو جاؤ گے. آپ سائنٹسٹ بنو کہ بھائی میں اپنے ملک کو ترقی دوں گا, انسانیت کو فائدہ ہوگا, تو یہ سائنسدان بننا کیا کہلائے گا, اچھا. نیت کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کسی کام کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام, حدیث میں آتا ہے اسلام میں رہبانیت, دنیا چھوڑنا نہیں ہے. تبھی تو ہم بار بار چیخ چیخ کے تھک گئے. لوگ کہتے ہیں یہ لوگ مولوی لوگ دوسروں کو غربت کی فضائل سناتے ہیں اور خود لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہوتے ہیں. بھائی لینڈ کروزر کے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو چھوڑنی نہیں ہے آپ نے, یہ رہبانیت ہے جس سے منع کیا ہے نبی نے. یہ اسلام کا مفہوم ہے. غربت کے فضائل ہم نے کبھی نہیں سنائے, غربت میں صبر کے فضائل سنائے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں اس غربت کے فضائل ہیں جو غربت اللہ کی طرف سے ہو. جو غربت آج کل ہمارے ملک میں جو غربت ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ کس کی طرف سے؟ ہمارے حکمرانوں کی طرف سے ہے یا ہماری اپنی طرف سے. اب کوئی کمبخت غریب ہے سستی کی وجہ سے, تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی اسلام میں. ایسے لوگوں کے بارے میں تو صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے, بہت شدید وعیدیں ہیں کہ جو سست ہونے کی وجہ سے کوئی کام کاج نہیں کرتے. تو جو خدا کی طرف سے غربت آ گئی, بعض دفعہ تقدیر ساتھ نہیں دیتی ہے, اس کی فضیلت ہے بھائی کہ ایسا غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. اگر آپ دولت کما سکتے ہو نہیں کما رہے پھر یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے, پھر یہ رہبانیت ہے جس سے منع کیا ہے. اگر غریب ہونا کوئی اسلام میں فضیلت ہی کی چیز ہوتا ہر صورت میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید حضرت عثمان کو کہتے کہ آپ غنی کیوں ہیں. حضرت عثمان کے تو 400 اونٹ مدینہ میں آتے تھے, زمین ہلتی تھی, اتنے بڑی تجارت تھی ان کی. جب اونٹ آتے تھے نا پتہ چل جاتا تھا کوئی قافلہ آ رہا ہے, یہ سب تجارتی مال لے کے آتا تھا قافلہ. حضرت عثمان کے وقف کردہ کنویں اب تک موجود ہیں, اتنی دولت تھی. تو بہت بڑے بڑے, اگر غربت, لوگ کہتے ہیں نا علماء گدھوں پہ گھومے, سائیکلوں پہ گھومے, پیون زدہ کپڑے پہنے, اگر میرے بھائی اس کی فضیلت ہوتی تو سلیمان علیہ السلام بھی غریب ہوتے. پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس تو دولت, تاج ایسا, تخت ایسا, ملکہ سوا دیکھ کے حیران ہو گئی یہ کیا ہے بھائی. تو یہاں کا کوئی صوفی ہوتا یا علماء پہ اعتراض کرنے والے, وہ سب سے پہلے انگلی کس پہ اٹھاتے؟ سلیمان علیہ السلام پہ, کہ حضرت آپ کہتے ہو دنیا مسافر خانہ ہے اور آپ کے تخت میں ہی تاج میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں, 100 بیگمات آپ نے رکھی ہوئی ہیں, ان کی 100 بیویاں تھیں. بخاری میں, بہت معذرت کے ساتھ مجھے ایسی باتیں کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, لیکن بہرحال اب رپورٹ ہے تو پیش کرنی پڑے گی. اور تخت ان کا ایسا عالی شان, وہ منجی بھی بنا سکتے تھے. کیا خیال ہے, ایک چارپائی ڈال دیتے. چارپائی میں فائدہ کیا ہے, بیڈ میں نیچے سے ہوا نہیں آتی, چارپائی میں نیچے سے بھی ہوا آتی ہے. میں جب غریب جس کے پاس چارپائی ہو تو اس کو یہ فضیلت سناتا ہوں میں کہ دیکھو بیڈ والوں پہ احساس کمتری میں مت جانا. بیڈ والوں کو دیکھ کے, جو بیڈ پہ سوتے ہیں ان میں 2 طرف سے ہوا آتی ہے, نیچے سے ہوا نہیں آتی. کنوارے جو شادی شدہ کو دیکھ کے احساس کمتری میں جاتے ہیں ان کو بولتا ہوں دیکھو تم جس بستر پہ سوتے ہو تمہارے پاس آپشن ہے, ادھر سے بھی اتر سکتے ہو, ادھر سے بھی اتر سکتے ہو. شادی شدہ صرف ادھر سے اتر کے جا سکتا ہے, دوسری سائڈ اس کے پاس نہیں. تو خیر بیان ہمارا کہیں اور چلا گیا, بات ختم کر رہا ہوں. انسان کو میرے بھائی فضیلت جزوی کے بجائے فضیلت کلی جو حاصل ہے وہ اچھا عمل پہ ہے. اس میں چپڑاسی ہو یا کوئی بہت بڑا آفیسر ہو, وہ سب اللہ کی نظر میں کیا ہے, برابر. ابو جہل سردار تھا, ابو لہب سردار تھے, جنت میں نہیں جائیں گے. بلال حبشی غلام تھے, رنگ بھی سیاہ تھا, موٹے ہونٹ تھے, لیکن ان کے جنت کی آہٹ قدموں میں, ان کے قدموں کی آہٹ نبی نے جنت میں سنی ہے. تو یہ فضیلت ہے اصل. بیان کر ہم کہیں اور سے چلے تھے, کہیں اور پہنچ گئے, لیکن جہاں بھی پہنچے آخر میں جو پہنچے ہیں نا, وہ جو کنوارے والی بات ہے وہ خاندانی ہو گیا.
تو اس لیے کنواروں کو میں شادی کے فضائل سناتا ہوں. لیکن جب رشتہ نہیں مل رہا تو بھائی یہی سوچ کے انجوائے کرو, ابھی ہمارے پاس آزادی ہے, ہم یہاں سے بھی اتر سکتے ہیں, یہاں سے بھی اتر سکتے ہیں. شادی ہو جائے گی تو صرف ادھر سے اتر سکیں گے, ادھر سے نہیں. جب تک نہیں ہو رہی تو یہی سوچو نا. اب اس سے کوئی کہ لو خود شادیاں کرتے ہیں اور کنواروں کو کہہ رہے ہیں کنوارے پن کے فضائل. تو اسی طرح میرے بھائی جیسے یہ اعتراض درست نہیں ہے, ایسے ہی کوئی کہ مفتی صاحب خود جناب ریووں میں گھوم رہے ہیں اور دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے. تو یہی مثال یہاں بھی چسپا ہوتی ہے. سمجھتے ہو بھائی اللہ کی طرف سے اگر غربت ہے تو صبر ہی کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے. پھر ہمارے نبی کی ہمارے سامنے مثال ہے, 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلا. اللہ کے نبی کو اللہ نے مسکین اس لیے رکھا کہ جو قدرت کی طرف سے جو مسکین اور غریب ہوں گے تو ان کے سامنے پیغمبر کی مثال رہے گی, تو وہ غریب صبر کر پائے گا کہ یار سب سے بڑا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب ان کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے چولہا گھر میں جلنا یہ اللہ سے محبت کی دلیل نہیں ہے, اور یہ اس کی بھی دلیل نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. اس لیے فضیلت کلی کی طرف کو فوکس کرو. دولت میں بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے, غربت میں بھی, لیکن آخرت اسی کو ملے گی جو جس سے اللہ راضی ہو, چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ مالدار ہو. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہے یا پیسہ ہے یا نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے اجازت دی کہ میں عریدہ صوفیہ سہیل بنت محمد سہیل رانا کا نکاح 1 لاکھ روپے معجل مہر میں سید معیز حسن بل سید آل محمد سے کروں, اجازت ہے؟ جزاک اللہ. اچھا بھائی, محمد مزمل صدیقی ولد عبد الخالق, کہاں ہے دولہا؟ آپ ہیں ماشاءاللہ. عفیفہ بنت سعید خان, مہر کی رقم 2 لاکھ, دلہن کے وکیل کون ہے بھائی؟ سوری آپ تو ماشاءاللہ. آپ نے اجازت دی کہ میں عفیفہ بنت سعید خان کا نکاح محمد مزمل صدیقی ولد عبد الخالق سے کروں, اجازت ہے؟ جزاک اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب سید معیز حسن, آپ ہیں سید معیز حسن بل سید آل محمد, میں نے 1 لاکھ روپے معجل مہر میں آپ کا نکاح عریدہ صوفیہ سہیل بنت محمد سہیل رانا سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول ہے. زور سے بول دیں. قبول ہے. جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ برکت دے. جناب محمد مزمل صدیقی ولد عبد الخالق, میں نے 2 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح عفیفہ بنت سعید خان سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول ہے. جزاک اللہ جی, اللہ تعالیٰ برکت دے. یہ سہیل بھائی کا جو میں نے واقعہ سنا ہے نا, یہ چائنا بہت جاتے ہیں. ان سے میں نے بولا ہوا یار میرا چائنا کا ویزا لگواؤ, اتنے ملکوں کا سفر ہو گیا, چائنا کا نہیں ہوا ابھی تک, تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ہمارا اپنے خرچے پہ چائنا کا سفر ہو انشاءاللہ. تھوڑا چنگ چانگ ویڈیو سارے بند کر دو گے, سنیں گے. اچھا, دعا سے پہلے ایک اور بات سن لیں کہ نکاح کی ویڈیو بنا لیں, بس نکاح کے بعد بیان کی نہ بنایا کریں. یہ تو ریکارڈ ہو ہی رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
انہوں نے دیکھو دادا کو وکیل بنایا ہے. بچی کے جو دادا ہے نا وہ دلہن کے وکیل ہیں. سہیل بھائی کی جو بچی کا نکاح ہو رہا ہے تو ان کے دادا کو وکیل بنایا ہے. یہی ہونا چاہیے. دلہن کے وکیل بہنوئی بن رہا ہوتا ہے اور نامحرم چچا زاد خالہ زاد یہ بن رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے باپ دادا کو وکیل بنایا ہے اور ایسے موقع پہ گھر کے بڑوں کو ویسے بھی عزت دینی چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ باپ کے بجائے پروٹوکول کس کو دینا چاہیے؟ باپ کے بھی باپ کو. لوگ کہتے ہیں تو ہمارا باپ ہے تو ہم تیرے باپ کا بھی باپ ہے. کہتے ہیں نا لوگ تو اگر میرا باپ ہے تو ہم تیرے باپ کا بھی کیا ہے؟ باپ ہے. تو دادا کو فضیلت عرف نے بھی دی ہے, کلچر نے بھی دی ہے, اسلام نے بھی دی ہے. تو یہ اچھا لگا مجھے کہ انہوں نے وکیل کس کو بنایا؟ بچی کے دادا کو. حالانکہ باپ شرعی وکیل ہوتا ہے لیکن وہ رسپیکٹ کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی جب گھر میں بڑے ابا موجود ہیں تو چھوٹے ابا کی ویلیو نہیں ہونی چاہیے. جب بڑے موجود ہیں چھوٹوں کی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. تو آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ سیٹ اپ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. دادا بیچارہ کھانسنے کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے, بس ایک کونے میں بیٹھا ہوتا ہے, کوئی اس کو کہیں بھی پوچھتا نہیں ہے, رشتے و ناتوں میں اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ اپنے بڑوں کو ویلیو دیتے ہیں. ہم نے دیکھا خاندانی لوگ جب رشتے ناتے طے کر رہے ہوتے ہیں بھائی دادا آئیں گے بات کرنے کے لیے, دادا آئیں گے. تو یہ ویلیو دینی چاہیے گھر میں. دعا کر لیں جو 2 نکاح ہوئے اللہ تعالیٰ ان میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ ان دونوں جوڑوں کو تادم حیات اس نکاح کی خوب خوب برکتیں نصیب فرما. تادم حیات کامیاب ازدواجی زندگی نصیب فرما. محبت کے ساتھ, الفت کے ساتھ, برکتوں کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں جوڑوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاحوں کو ان کے خاندان میں جوڑ کا, محبتوں کا ذریعہ بنا. ہر طرح کی شر سے, حسد سے اور شیطان کے فتنوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما. جس کی جو جائز مراد ہوئے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی آپ کو بھی. یہ اب کوئی ایسا سوال ہونا تو تحریری میں جمع کرا دیں ہمارے دارالفتاء میں یہاں قریبی, تو اس کا ریٹن میں جواب, ریٹن میں تحقیق. کچھ اختلافی مسئلے ایسے ہوتے ہیں جتنا اچھالو گے اتنا لوگ فتنے میں پڑیں گے, ان کو دبا دینا بہتر ہوتا ہے. تو بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی الٹی بات کریں اور پھر لوگ جواب دیں اور مشہور ہو جائیں. تو ایسے کوئی سوال ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جواب نہیں دیں گے, ایسے سوال تحریری صورت میں جمع کرا دو, ریٹن میں جواب ملے گا, بھلے پھر اس کو نیٹ پہ ڈال دو, وہ آپ کا مسئلہ ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ کیے تھے, جو مردہ دل ہیں وہ نبی نے زندہ کیے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں یہ بات تو ہے کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, یہ بھی معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک پانی میں ڈالیں تو چشمہ ابلنے لگا. ایک دودھ کا پیالہ درجنوں لوگوں کو کافی ہو گیا. ہانڈی میں تھوڑا سا سالن تھا, 20 لوگوں نے کھایا اور آپ نے فرمایا ہانڈی کا ڈھکن نہیں ہٹانا, بس نکالتے رہو کھلاتے رہو. ایسے بہت سارے معجزے ہوئے ہیں, لیکن میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کرنے کا معجزے کا صدور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. میرے علم میں نہیں ہے, اگر کسی کے علم میں ہو تو ریفرنس دے دیں مجھے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر انتقال ہو جائے, ختم لینا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے بھائی, یہ بدعت عمل ہے. دیکھو جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے, انتقال سے پہلے کیا کرنا ہے یہ بھی شریعت نے بتایا, انتقال کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی ہمیں شریعت نے بتایا. انتقال سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 اس کو بچانے کی کوشش کرنا ہے کہ انتقال نہ ہو. کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جلدی انتقال ہو جائے اس کا. ہاسپٹل لے کے جانا ہے, ٹریٹمنٹ کرنا ہے, علاج کرنا ہے, اس کے سامنے تسلی کی باتیں کرنی ہے, اس کو ڈپریشن میں نہیں لے کے جانا کہ تو مر رہا ہے بس, اب بیٹا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, تو مرے گا. تسلی کی باتیں, امیدیں دلانی ہے, یہ شریعت کا حکم ہے. اگر اس سے کچھ گناہ ہوئے ہیں تو موت کے وقت ان کی بھی امیدیں دلانی ہے, کیونکہ اب عمل کا دروازہ بند ہو گیا, تو اللہ کی رحمت کے عنصر کو زیادہ سامنے رکھنا ہے. جب تک موت کا وقت نہیں ہے تو گناہ گار ہے, تو پھر اس کو زیادہ امیدیں نہیں دلانی, ڈرانا ہے تاکہ توبہ کرے. لیکن اب تو توبہ تو بیچارہ اب لیٹے لیٹے ہی کرے گا نا وہ, تو اس لیے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اس کی ٹینشن دور ہو. اور جب موت واقع ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے یہ بہت اچھی طرح سے سمجھو.
سب سے پہلے صبر کرنا ہے. جو خود بخود رونا آتا ہے وہ تو نیچرل ہے, محبت کا تقاضا ہے. پتھر دل لوگ ہوتے ہیں جن کے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے, یہ تو فطری چیز ہے. چیخنا چلانا نہیں ہے, گھر کی خواتین کو چیخنے چلانے سے روکنا ہے, اس سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جب لوگ گھر میں میت پہ چیخ چیخ کے روتے ہیں, اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے. یہاں ایک سوال اٹھایا گیا, بھائی یہ تو نہیں چیخ رہا, دوسرے کے گناہ کی سزا اس کو کیوں مل رہی ہے؟ وہ اس لیے مل رہی ہے کہ اس نے گھر والوں کی تربیت کیوں نہیں کی, ان کو بتایا کیوں نہیں, کہ صبر کیوں نہیں سکھایا. گھر کا سربراہ تھا نا, تو اکثر سربراہ ہی پہلے جاتے ہیں, تو اس نے بتایا کیوں نہیں ان کو. تو اگر اس نے تربیت کی تھی پھر بھی وہ چیخیں, پھر اس کو عذاب نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے اپنا کام پورا کر دیا. تو اس لیے گھر کی مستورات کو بتایا جائے چیخنا چلانا نہیں ہے, صبر کرنا ہے. ایک کام ہو گیا. نمبر 2, اس کے کفن دفن میں تاخیر نہیں کرنی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فوراً قبر والے کو پہلے یقین ہو جائے مر گیا ہے, ایسا نہ ہو سکتے میں گیا ہوا, شوق لگا اس کو پتا چلا آپ نے دوسری شادی کر لی ہے, شوق میں چلا گیا, وہ ایک دم یوں ہو گیا اور آپ نے اٹھا کے دفنا دیا اس کو. کیوں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بندہ سکتے میں گیا. میں نے ایک واقعہ سنا ہے نا, ایک صاحب کی ساس کا. میرے پاس فون آئے, میری ساس کا انتقال ہو گیا, گھر کے باہر تمبو ٹینٹ لگ گئے تعزیت کرنے والوں کے لیے. تھوڑی دیر میں فون آیا, میری ساس زندہ ہو گئی ہیں. کہہ رہے ایمبولینس میں لے کر آ رہے تھے ہاسپٹل سے نا, کراچی کی روڈ, اللہ کا بڑا فضل ہے, اتنا زور سے جھٹکا آیا کہ وہ نبض چلنے لگی ان کی. وہ سکتے میں گئی ہوئی تھی, ڈاکٹر سمجھ گئے کہ مردہ ہو گئی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ سن کے یہ داماد سکتے میں چلا گیا ہوگا, اس کا پھر میں نے رپورٹ نہیں لی بعد میں تیرے ساتھ کیا ہوا. خیر مذاق ہے, سانسیں ایسی نہیں ہوتی. تو یقین ہو کہ انتقال ہو گیا ہے, تو اب فوراً کیا کرنا ہے, دفنانے میں جلدی. غیر مسلموں میں 3 4 5 دن رکھنا نارمل ہے, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے بھائی. جس ملک میں ہو وہیں دفنا دو, کوشش یہی کرو, جہاں ہے وہیں دفنا دو. تو فوراً قبر والے سے رابطہ کرنا ہے, بھائی قبر کھودو. یہ کتنے کام ہو گئے؟ دوسرا کام, غم چیخنا نہیں ہے. نمبر 2, فوراً دفنانا ہے. نمبر 3, اچھا دفنانے میں یہ نہیں کہ چچا آ رہے, ماموں آ رہے, خالے آ رہے, پھپھا 2 دن لگ جاتے ہیں آنے میں, ٹکٹ نہیں مل رہے ہوتے. ہاں اسی دوران کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے. تیسری بات, میت اور دلہن میں فرق ہے. جب کوئی محلے میں نئی دلہن آتی ہے, منہ دکھائی ہوتی ہے, ساری خواتین آ کے, اب تو مرد بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بغیرت بن کے, لیکن ساری خواتین آتی ہیں دیکھتی ہیں, تو ٹھیک ہے دلہن ہے بھائی. مردہ چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز بولو نہیں. صرف اس کے بیٹے بیٹیاں بہت ہی قریبی اس کے چہرہ دیکھ لیں, ورنہ اس کے چہرے کو چھپایا جائے, پبلک میں نمائش نہ کی جائے. یہ میت کی توہین ہے, توہین ہے یہ میت کی. نہ دکھاؤ اس کو, چھپاؤ, کیونکہ انسان کتنا ہی نیک ہو, مرنے کے بعد چہرہ بگڑتا ہے اس کا, یہ نیچرل ہے. قبر میں جائے گا کیڑے کھائیں گے نا, تو یہ نیک لوگوں کی لاش کو بھی کیڑے کھاتے ہیں, یہ کوئی وہ نہیں ہے. تو پروسیس ایک نیچرل پروسیس ہے, سب کے ساتھ ہوگا. تبھی تو اللہ کہتے ہیں قیامت میں دوبارہ یہ عمل ریورس کروں گا, مٹی سے دوبارہ انسان بناؤں گا, پھر جنتیوں کو جنت میں لے کے جاؤں گا, جہنمیوں کو جہنم میں. تو اس مٹی تک پہنچے گا تو ریورس ہوگا نا. تو نیک لوگوں بھی ریورس ہوں گے اور جنت میں جائیں گے, برے بھی ریورس ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے. لیکن ریورس کے پروسیس سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا. تو یہ ریورس کا پروسیس جب ہی ہوگا جب پہلے مٹی بنے, اور مٹی بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کیڑے پڑے جسم میں, خراب ہو باڈی. تو نیک آدمی بھی مرتا ہے, باڈی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, چہرے میں وہ رونق نہیں رہتی. تو اس لیے چھپایا جائے. میت چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز نہیں. اور ہمارے یہاں نمائش ہو رہی ہے, سیلفیاں ہو رہی ہیں میت کے, ناک میں روئیاں ٹھسی ہوئی ہوتی ہیں, وہ ویسے ہی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے, پھر اس کی سیلفیاں, پھر فیس بک پہ ہائے ہائے ہائے. پھر کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے یار, یہ غیر مسلموں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں, جاہلوں پہ سوٹ کرتی ہیں, سمجھدار لوگوں میں, خاندانی لوگ یہ کام نہیں کرتے. چھپاؤ اس کو, منہ پہ کپڑا ڈال دو, دکھاؤ نہیں اس کو. ہاں بعض شہداء کی کرامتیں ہوتی ہیں کہ ان کی باڈی سلامت رہتی ہے, یہ بعض بزرگوں کی باڈی سلامت, وہ تو ہزاروں میں کوئی ایک, وہ تو کرامت ہے نا. کرامت تو کوئی اصول کی محتاج نہیں ہوتی. انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں, وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتے انبیاء کے اجسام. تو فوراً اس کو دفنانے کی فکر, اس میں کسی کی پرواہ نہ کریں کون رو رہا ہے کون پیٹ رہا ہے, نہ دفنانا ہے. 3 کام ہو گئے. چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ جنازہ غسل دینا ہے فوراً. غسل عیدی سینٹر میں نہیں دلوانا,
اپنی میت کو دوسروں کے ہاتھوں میں دے کے غسل دلوانا یہ میت کی بہت بڑی بے اکرامی ہے. آخری سفر تو انسان اکرام کر لینا, اپنا بھائی ہے, باپ ہے, دادا ہے, غسل خود دینا ہے اس کو, یہ میت کی آخری خدمت ہے, بڑھ چڑھ کے خدمت کرنی ہے. بھائی میں غسل دوں گا. لوگ اپنے باپ کو عیدی سینٹر بھجوا دیتے ہیں یار, لاوارث لاشیں جاتی ہیں, آپ تو وارث ہو یار. بیٹیاں ماں کو خود غسل دیں, دادی نانیوں کو خود غسل دیں. بہشتی زیور میں غسل کا طریقہ لکھا ہوا ہے, وہ پڑھ لیں. اس تحصیل بہشتی زیور جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپی ہے, کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں. تو اس کو خود محبت سے نہلائیں اپنے ریلیٹو کو. یہ کتنے کام ہو گئے؟ چوتھا. پھر کفن دینا ہے, کفن کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے بہشتی زیور میں, حدیث سی سے مستنبط ہے, وہ بھی دیکھ لیں آپ, اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, سب اس کو مانتے ہیں. وہ چوتھا طریقہ ہو گیا, کفن دے دیا آپ نے, اور پھر اس کو نماز جنازہ. اچھا, اب نماز جنازہ میں جتنے زیادہ کراؤڈ ہوگا اتنا اچھا ہے میت کے لیے, لیکن یہ وہ کراؤڈ جو سنت کے مطابق ہو. سنت کے مطابق کا کیا مطلب ہے؟ 10:30 جتنا مجمع ہو جائے. مجمع جمع کرنے کے لیے میت میں تاخیر کرنا اس مجمع کی کراؤڈ کی فضیلت نہیں ہے کہ جی ہم بدھ کو انتقال ہوا ہے جمعے کے دن دفنائیں گے کیونکہ جمعے کو کراؤڈ بہت ہوگا. نا 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 نا, دو سنتیں ٹکرا رہی ہیں. ایک یہ کہ کراؤڈ زیادہ ہو, دوسرا یہ کہ جلدی دفنایا جائے. تو ان دونوں میں جلدی دفنانے کی ویلیو زیادہ ہے. حدیثوں سے ہمیں ملتا ہے, ایک بڑھیا بیچاری مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی, اس کا انتقال ہو گیا, صحابہ نے رات ہی کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. نبی کو فجر میں پتہ چلا, فرمایا کہاں ہے وہ؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس کے رات کو انتقال ہو, ہم نے رات دفنا دیا. تو آپ نے فرمایا مجھے اٹھا دیا, یعنی مجھے بتا دیا کرو, میں آتا جنازے میں اس کے, کیونکہ میرے جنازہ پڑھنے سے اس کو فائدہ ہوگا. تو دیکھو صحابہ نے یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ فجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگیں گے تو آپ پڑھائیں گے جنازہ. یہ نبی ہی کی تربیت تھی. پھر نبی نے قبر پہ جا کے دعا مانگی ان صحابیہ کے لیے. تو اس لیے جلدی دفنانے کا حکم ہے, اس میں تاخیر نہ کی جائے. تو کراؤڈ اسی دوران زیادہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. 5واں کام کیا کرنا ہے؟ جب اس کو آپ جنازہ گاہ کی طرف یا میت کو قبر کی طرف لے کے جائیں گے تو آہستہ آواز سے ذکر کریں گے. ایسے موقع پہ جہرن ذکر ثابت نہیں ہے. لوگ زور زور سے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, نہ یہ ثابت نہیں ہے. نماز جنازہ خود ایک دعا ہے, نماز جنازہ کے بعد الگ سے دعا, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو اس میں فائدہ نہیں ہوگا, بدعت جو بھی ہوگی غلط ہوتی ہے وہ. تو بس نماز جنازہ پڑھایا اور میت کو, کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ نماز جنازہ کے بعد نبی نے دعا مانگی ہو اسی موقع پہ. ہاں قبر پہ دعا مانگیں آپ. تو فوراً جنازے کے بعد اس کو لے کے جانا ہے اور اس کو دفنانا ہے دائیں کروٹ پہ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سیدھا چت لٹا دیتے ہیں اور چہرے کو قبلے کی طرف کر دیتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. پوری باڈی کو قبلے کی طرف کروٹ کے بل لٹانا چاہیے. اس کا سینہ کس کی طرف ہو؟ قبلے کی طرف. پھر وہاں دفنانے میں بھی جو میت کے قریبی لوگ ہیں, دوست احباب ہیں, وہ خود قبر پہ مٹی ڈالیں. گورکن کے حوالے کر دیتے ہیں, خود گھننے بنے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بالکل بت کی طرح کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی اپنے باپ کی اپنی ماں کی آخری خدمت ہے, بڑھ چڑھ کے کرو, مٹی ڈالو. تھوڑے میلے ہو جاؤ گے, نہا لینا آ کے, بڑھ چڑھ کے مٹی ڈالو اس کے اوپر. خود جتنا کام خود کر سکتے ہو خود کرو, پھر باقی وہ کر لے بیلچے سے. پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے وہاں اس کے لیے دعا مانگو. اس میں بھی اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, کبھی کبھار اجتماعی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کا معمول بنا لینا, اس کو ضروری سمجھنا ٹھیک نہیں ہے. سب لوگ دعا مانگیں اور واپس آ جائیں. جو بہت ہی قریبی کوئی میت کے ہوں وہ کچھ دیر مزید بھی وہاں ٹھہر کر اس کے لیے دعا مانگیں. حدیث میں اس کی بھی ترغیب ہے کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, آدھا گھنٹہ بنتا ہے, یہ 20 منٹ سے. عرب بہت کھٹاکھٹ یہ کام کرتے تھے, تو 20 منٹ آدھا گھنٹہ کوئی بھی جو قریبی ہیں وہ بیٹھ جائیں وہاں, اس کے لیے دعا مانگے اور باقی سب لوگ واپس آ جائیں. یہ کام تجہیز و تکفین کا ہو گیا ختم. اب گھر میں تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہوں گے, تو جو یہ جنازہ پڑھ کے دفنا کے آئے ہیں جو لوگ, ان میں جو بھوکے ہیں بیچارے اور دور دور سے آئے ہوئے ہیں, وہ اب اڑوس پڑوس میں اپنے گھر کھانا نہیں کھا سکتے. دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں, کوئی لانڈی سے آیا ہے, کوئی کرنگی سے آیا ہے, تو اب یہ گھر جائیں گے تو کھانے میں بہت تاخیر ہو جائے گی, پیٹ کمر سے چپک جائے گا. ان کے لیے اگر کوئی اڑوس پڑوس میں کھانے کا انتظام کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ضروری ہے, کیونکہ وہ بیچارہ دنیا سے گیا, یہ تو پیٹ کے ساتھ ابھی زندہ ہے نا, ان کو تو کھانے کی ایسا تو نہیں اگلا جنازہ ان کا ہو پھر. تو اس لیے ان کو اڑوس پڑوس والے کھانا کھلا دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ بہتر ہے. دور سے آئے ہوئے اڑوس پڑوس والے وہاں بیٹھ کے نہ کھائیں, کیونکہ میت کے موقع پہ کھانا ثابت نہیں ہے. کھانا خوشیوں کے موقع پر ہوتا ہے, یہ تو ضرورت کی وجہ سے کھا رہے ہیں. اور اڑوس پڑوس کو چاہیے کہ جس گھر میں میت ہوئی ہے 3 دن تک ان کا کھانا خود کھلائیں, کیونکہ وہ غم کی وجہ سے کھانا نہیں پکاتے.
ان کو غم ہوتا ہے تو اڑوس پڑوس والے ان کے کھانے کا انتظام کریں, اور ان کے جو مہمان تعزیت کے لیے آ رہے ہیں ان کو بھی اگر کھانا کھلا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور 3 دن کے بعد پھر تعزیت بھی نہ کی جائے. ہاں وہ شخص تعزیت کرے جس کو 3 دن تک موقع نہیں ملا, سفر میں تھا, دور سے آ رہا ہے, اب تو ویسے ٹیلی فون کے ذریعے تعزیت ہو جاتی ہے. 3 دن کے بعد نہیں, بس بہت سب نے جانا ہے, کوئی پہلی دفعہ کوئی ایسا کام نہیں ہو جو آپ ہی کے گھر میں ہوا ہے. یہ آدم علیہ السلام اور اماں ہوا جہاں آئے تھے تو اس کے بعد تو دنیا پھیلتی گئی ہے, مرتے گئے ہیں, جیتے رہے ہیں, تو سب اسلام 3 دن کے بعد کہتا ہے بس ختم, اب غم کو بھلاؤ. ویسے 3 دن میں بھی بھلانے کی کوشش کرو. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام, اب یہ نہ تیجا ہوگا نہ 40واں ہوگا, میت کے لیے دعا مانگنی ہے. اصال ثواب ہے, وہ کوئی خاص دن وقت متعین نہیں ہے, ساری زندگی ہے وہ. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے ہر عمل ختم سوائے 3 باتوں کے, ولد صالح یدعو لہ, اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگے. تو ضروری نہیں کہ صرف اولاد ہی ہو, اولاد کے علاوہ بھی کوئی, کیونکہ اکثر اولاد ہی یاد رکھتی ہے تو وہ اکثر مانگتی ہے دعائیں, اس لیے اولاد کا تذکرہ کیا. ورنہ کوئی بھی دعا مانگے گا میت کے لیے تو قبول ہوگی, اللہ سے امید ہے. اسی دعا میں اصال ثواب بھی ہے, اللہ یہ جو میں نے نیکی کی ہے اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے, یہ بھی دعائی میں ہی آتا ہے نا. ولد صالح یدعو لہ او علم ينتفع به, جو علم چھوڑ کر گیا ہے دنیا میں, جو ہدایت دے کر گیا ہے, وہ جب تک دنیا میں نیکی رہے گی اس کو ثواب ملے گا. اور تیسری او صدقۃ جاریۃ, صدقہ جاریہ, کوئی درخت, کنواں, مسجد, مدرسہ جس کا ثواب چلتا رہے گا, تو یہ اپنی فیکٹری کھول کے چلا گیا. خود بھی کر سکتے ہیں, اس کی اولاد بھی اپنے والدین کے لیے کر سکتی ہے. تو یہ کام نہ تیسرے دن, نہ چوتھے دن, نہ 40واں, نہ سال, یہ جب موقع ملے قیامت تک کرنا ہے. ہم جب والد صاحب, جب میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں سب سے پہلے کس کے لیے بھائی؟ اپنے والدین کے لیے, دادا دادی, نانا نانی, ان کے لیے. تو یہ تو قیامت تک, یہ چیز تیسرے اور چوتھے دن کی کوئی قید نہیں ہے. اب یہ قیامت تک, یعنی قیامت سے ہو رہا جب تک آپ زندہ ہیں, تو ان کو یاد رکھنا ہے دعاؤں میں ہمیشہ, اور ان کے لیے صدقہ کرنا ہے یہ ہمیشہ, اور کچھ نہیں کرنا بس. اب ایک انتہائی اہم کام جس کا قرآن نے حکم دیا, 3 دن گزر گئے کیونکہ غم میں ہوتا ہے انسان, فوراً اب وراثت. تیسرے دن کے بعد کیا کرنا ہے؟ وراثت تقسیم. 3 دن بھی اس لیے کہ وہ ذرا غمزدہ ہوتا ہے انسان. 3 دن کے بعد اب وراثت میں تاخیر نہیں کرنی ہے. بھائی دیکھو ابا کی کیا کیا وراثت ہے, کس کو کتنا حصہ ہے. فوراً بعض مائیں آ جاتی ہیں, اب باپ کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا اور حصے بقیے جائیدادیں نوچنا شروع کر دیں. تو اماں کو ایسے جذباتی ڈائلاگ اماں بولیں گی, اماں کو بولو اماں آپ ہماری اماں ہو, لیکن وہ اللہ کیا ہے؟ ہمارا اللہ ہے. اس نے قرآن میں حکم دیا ہے, نبی نے حدیث میں حکم دیا, مالی معاملات میں گڑبڑ نہیں. ابا کی وراثت پوری کیا ہوگی؟ تقسیم. اماں کہیں گی جب تک میں زندہ ہوں میرے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا. اماں, اللہ میاں نے یہ نہیں کہا جب تک اماں زندہ ہو تو وراثت تقسیم نہیں ہوگی, اماں کے بعد ہوگی. اللہ میاں اور آپ کا ٹکراؤ ہو رہا ہے, اب اس میں کس کو ماننا ہے ہم نے؟ اللہ میاں. اماں آپ کو بھی ہم اماں اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ کے قدموں میں جنت ہے, لیکن جب اللہ اور آپ کے حکم کا ٹکراؤ ہوگا تو پہلے کون ہے؟ اماں. اماں کہے گی سارا میرا ہے, تو آپ کہو گے اماں اب اللہ میاں نے بولا ہے کہ ابا جب مر جائیں تو اماں کو 12.5% دینا, 8واں حصہ آپ کا ہے اماں. ٹھیک ہے نا, اماں زیادہ ہے. اماں کتنا حصہ آپ کا ہے؟ اماں کہیں گی یہ بچے کس کے ہیں؟ بولو گے آپ کے ہیں, تو ان بچوں کا مال بھی کس کا ہے؟ میرا ہے. میں جب تک ہوں نا اماں یہ ہوتا ہے سب کچھ. بھائی یہ کس کا ہے بھائی؟ اللہ نے 12 حصہ دیا, 5 آپ کا رکھا ہے. تو وہ کہیں گی میں اتنی کلوز تھی اماں, جب اللہ کو زیادہ پتا ہے نا, تو اب آپ کی تو دنیا زندگی تقریباً گزر گئی ہے نا, تو آپ 12.5 ہم آپ کو دیں گے. اماں کہیں گی یہ گھر سے مجھے نکال دو گے, گھر بیچ دو گے. اماں نہیں, اللہ میاں نے اس کا بھی حل رکھا ہے. آپ کو رہائش دینا ہماری ذمہ داری ہے. اگر آپ کی وراثت کے پیسوں سے پوری نہیں ہوگی تو یہ الگ سے ہماری ذمہ داری ہے, ہم گھر دیں گے آپ کو. بھائی ماں کو گھر کا ٹھکانہ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کی. وہ ہم کریں گے, لیکن وراثت میں گڑبڑ نہیں ہوگی, وراثت پوری تقسیم ہوگی. اس میں تھوڑا سا ڈھیڑ بننا پڑتا ہے, ورنہ امائیں بھی کھا جاتی ہیں, اللہ معاف فرمائے. ان اماؤں کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی. دوسرے نمبر پہ کیا ہوگا؟ اللہ میاں نے سے بہنوں کی وراثت کا قرآن میں حکم دیا ہے. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اس کو اللہ نے الگ سے ہائی لائٹ کی. بہنوں کو لازمی دینی ہے وراثت, کیونکہ عورت ہے نا, کمزور ہوتی ہے, شرم بھی آ رہی ہوتی ہے, تو بھائی پی جاتے ہیں, دیتے ہی نہیں. کہتے ہیں نہیں جب ہم ہیں نا, کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا. یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں.
پوری کیلکولیشن 3 دن کے بعد کر کے جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ علماء سے رابطہ کر لیں. علماء کے پاس بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ گھر کیسے ڈیوائڈ ہوگا, یہ تو بڑا مسئلہ ہے, کیسے ہوگا, یہ تو گھر ٹوٹ کے کچن امی کے پاس, واش روم بہن کے پاس, یہ کیسے ہو. بھائی علماء یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کئی سالوں سے, وہ آپ کو بتا دیں گے. سالوں سے پتہ نہیں ایک دم سالوں کی طرف ذہن کیوں جاتا ہے. خیر سالوں کے سے نا سالوں کی طرف ذہن چلا جاتا ہے میرا, کیونکہ سالے بہت ہیں نا میرے. تو کئی سالوں سے پھر وہی, تو اماں یہ کام نہیں کرنے دیتی نا. پھر دوسرا, بھائی بہنوں کی وراثت نہیں دیتے. بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جاتا ہے. چھوٹے بھائی ہوتے ہیں تو بڑا کہتا ہے میں بزنس میں چلا رہا ہوں. بھائی صاحب جو کا حصہ بنتا ہے وہ دو, پورا پیپر ورک کرو. پھر ہم نہیں کہہ رہے بزنس کو ڈیوائڈ کرو, ایک مشترکہ بزنس ہے چل رہا ہے تو اس میں پارٹنرشپ ہوگی. بھائی اس کا اتنا حصہ ہے, اس کا اتنا حصہ ہے, تو اس کو اس کا پروفٹ دو. جو بھی ہے وہ علماء کے پاس بیٹھے تو پورا ایک طریقہ آپ کو بنا کے دے دیتے ہیں وہ. تو اس میں پھر چھوٹے بھائی کی پراپرٹی ہے وہ بیچ نہیں سکتے آپ, نابالغ کی پراپرٹی نہیں بیچ سکتے آپ, کیونکہ بیچ دو گے. بہت سے لوگوں نے کیا کیا, نابالغ بھائیوں کی پراپرٹی تھی کا بیچ کے کاروبار میں لگا رہا ہوں, کاروبار گیا برباد ہو گیا. تو اس میں علماء آپ کو بتائیں گے نابالغ بچے کی پراپرٹی نہیں بیچ سکتے آپ. وہ بڑا ہو کر سمجھدار ہو کے خود ہی, کیونکہ پراپرٹی بک گئی تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کاروبار چلے کہ نہیں چلے. بہت سارے حکام ہیں ایسے, 1400 سال ہم نے اسلام دنیا پہ حکومت کی ہے بھائی علماء نے. اسلامی حکومتیں تھیں نا, تو یہ اسلام ہی تو رہا ہے عدالتوں میں, کامیابی سے چلا ہے. تو خلافت عثمانیہ کے بعد پروگرام بڑھنا شروع ہوا ہے ہمارا, خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد. تو یہ کام کرنا ہے وراثت کی تقسیم کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بس اور کچھ نہیں کرنا, باقی سب نہیں کرنے والے کام ہیں. یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا. اور کبھی کبھار موقع ملے تو والدین کی قبر کی زیارت بھی کر لینی چاہیے. ویسے ہی قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے, لیکن زیارت سے زیادہ اہم کیا ہے, ان کے لیے دعائیں. زیارت سے زیادہ اہم دعا ہے. یہ کرنے کے کام ہے. اس کے علاوہ جتنے کام ہے وہ نہیں کرنا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں ممانعت بھی تو نہیں ہے. بھائی ممانعت ہے, جب شریعت نے ایک طریقہ بتا دیا ہمیں کہ یہ طریقہ ہے تو اس کا مطلب اس کے علاوہ سارے طریقے غلط. تو سب طریقوں کو ختم کرنا ہے. نہ برسی ہے اسلام میں, نہ جو ہے وہ تیجا ہے, 40واں ہے, کچھ بھی نہیں. مفتی صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ ہو گیا بھائی کسی کے گھر میں انتقال میں اتنا ٹائم نہیں لگا ہوگا جتنا میں نے اس کو بیان کرنے میں بتا دیا. اور میں نے اپنے بارے میں وصیت کی, سب نے مرنا ہے. ایک دفعہ میں نے وصیت کروائی تو لوگ کہہ رہے ہیں ہائے آپ کیوں مر رہے ہو؟ بھائی سب نے مرنا ہے, آپ بھی تو مرو گے. کیا قیامت کا اعلان کر کے جاؤ گے آپ؟ تو میں نے وصیت کی ہوئی میں مر جاؤں. مشہور لوگ مرتے ہیں تو بہت ڈرامے بازی بہت ہوتی ہے, پھر ہاں حضرت جی فلانے تھے, ڈمکانے تھے, اور حضرت جی کا جنازہ نکل رہا ہے, حضرت جی کا جنازہ انڈا موڑ سے ٹرن کرتا ہوا وہاں جا رہا ہے, حضرت جی کا جنازہ یہاں سے ٹرن کر کے وہاں جا رہا ہے, پھر وہاں جا رہا ہے, آ جاؤ. نا 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 نا, میں نے اپنے بارے میں وصیت کی ہوئی ہے, دوبارہ کر دیتا ہوں. جیسے میرے والد صاحب علاقے کے مشہور آدمی تھے, لوگوں کو بڑی محبت تھی. ہم مدرسے میں تھے, اطلاعی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. ہم جیسے ہی گھر آئے راستے میں اطلاعی کے انتقال ہو گیا. رات کو 12 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور بس دفنانے میں اتنی تاخیر ہوئی ہے جتنی قبر کھدنے میں تاخیر ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 9 بجے ہم دفنا کے فارغ ہو چکے تھے, وہ بھی اس لیے کہ 9 بجے جو ہے وہ قبر اس سے پہلے خود ہی نہیں تھی, ورنہ رات ہی ہم نے ان کو غسل دے دیا. غم تھا, غم تو ہوتا ہے, وہ تو اب تک ہی ہے, اب تک ہے. تو فجر کی نماز میں جب اعلان ہوا تو اکثر لوگ زیادہ تر فجر نمازی بھی چھوڑ دیتے ہیں, فجر بہت کم لوگ ہوتے ہیں فجر میں. تو 9 بجے ہم دفنا کے گھر آ چکے تھے. پھر جب اعلان ہوا حافظ مسعود صاحب کا انتقال ہو گیا, لوگ گھر آنا شروع ہوئے, بہت زیادہ ان کی الحمدللہ محلے میں عزت تھی. امام صاحب جو ہیں جب جنازے کا اعلان کرتے ہوئے, میں نے پہلی دفعہ ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا. جنازے کا اعلان کرتے ہوئے پہلی دفعہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا, امام صاحب کو, ہمارے والد صاحب کے انتقال پر. اتنی وہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے. اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے. مقصد کوئی بہت زیادہ تعریفیں نہیں, ہر شخص میں خامیاں بھی ہوتی ہیں, خوبیاں بھی, لیکن پبلک میں, عوام میں ان کی ایک محبت تھی بس, اس لیے لوگوں کو غم بہت ہوا تھا. گھلتے ملتے تھے سب سے, اور کوئی ایسی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں تھے, پیسوں میں بالکل ایک نمبر تھے. تو ان چیزوں کی وجہ سے ایک تھوڑی سی ان کی ویلیو تھی. پھر نائب امام بھی تھے ایک طرح سے, یعنی نائب امام کا مطلب کہ جب امام صاحب نہیں ہوتے تو نماز تلاوت بہت اچھی کرتے تھے, بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے بغیر کسی فیس کے, تو شاگرد بھی بہت تھے ان کے. خیر, تو لوگ حیران تھے, بھائی یہ انتقال بھی ہو گیا اور دفن بھی کر دیا, یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا بھائی یہی ہے, ہمارے یہاں اسی طرح ہی چلتا ہے. تو
ایسے میں نے اپنے بارے میں بھی وصیت کی ہوئی ہے بھائی، میری موت کی اطلاع ملے، اللہ کرے کہ اللہ عمر میں برکت دے، دین کی خدمت لے لے، بہرحال مرنا سب نے، تو جیسے ہی ملے فوری طور پہ قبر کفن دفن، سمجھ رہے ہو؟ جتنے لوگ اویلیبل ہوں اس وقت جنازہ پڑھاؤ، اور کوئی تصویریں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، دفن کرو، دعا کرو، پتلی گلی سے نکلو، بس بعد میں جو ہوتا رہے گا، کوئی اچھا کہے گا، کوئی برا کہے گا، وہ بات کی چیزیں ہیں، کچھ زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوں گے، ہائے ہائے ہائے، کچھ کہہ رہے ہوں گے، اچھا ہوا نکل لیا پتلی گلی سے، خود ہی نکل لیا، یا کسی نے نکال بھی سکتا ہے، ہمیں تو مشہور لوگوں کو تو نکلتے نہیں ہے، بعض دفعہ دھماکے میں نکال دیا جاتا ہے، اللہ بچا کے رکھے، خیر تو صحیح ہے، کراچی ہے، پاکستان ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ خود نکلیں یا گن پوائنٹ پہ نکالے جائیں، تو جو بھی ہو اصل تو شہادت کی موت ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ دین کی خوب خوب خدمت لے، اور موت کون سی دے؟ شہادت کی موت دے۔ تو خیر اس کے بعد ہم نے کہا ہے بھائی صاحب کوئی نیا واقعہ نہیں ہوگا، سب دنیا میں آتے ہیں اور سب دنیا سے جاتے ہیں، اور کسی ایک شخص کے جانے سے یہ نہیں ہوتا ہائے دین کا کام اب کون کرے گا، ہم کون سا بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، سب علماء کر رہے ہیں، تو اللہ جب تک دین کو رکھے گا علماء پیدا ہوتے رہیں گے، تو بس دفن ہو گیا، خلاص۔ مفتی طارق مسعود صاحب تھے، 4 شادیوں پہ اچھی باتیں کیا کرتے تھے، ہائے 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 ہائے، ان کی زندگی میں کر لیتے تو موٹیویشن مل جاتی، بس یہ رونا دھونا 2-4 دن رو، اس کے بعد دعا کی ضرورت ہے بھائی، دعا ساری زندگی مانگو کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہر شخص خطا کا پتلا ہے، ہم سے بھی ہوئی ہوں گی، مغفرت کی دعا کو فوکس کرو، ایصال ثواب کو فوکس کرو، دعائے مغفرت کو وہ تو ساری زندگی کرنی ہے۔ لوگ علماء کے لیے دعا کرتے نہیں ہیں، ہار پھول اور یہ ڈرامے بازیوں میں لگے ہوتے ہیں، یہ غیر مسلموں کا کام ہے بھائی، مسلمانوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی۔ تو میں نے تو سختی سے کہا ہے کوئی تصویریں نہیں ڈالی جائیں، جیسے انتقال ہو دفن کر کے لوگ الفلاحیہ مسجد میں آئے بھائی، حضرت اگر میں بڑھاپے میں گیا تو وہ بابا جی کا بیان ہوتا تھا، وہ کہاں ہے آج کل؟ جی انا للہ ہو گیا، ہم کہا بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، تو بھائی کیا کریں، وہ دفنا دیا تو اس کے بعد پتہ چلا، تو اس لیے میں نے تو وصیت کی ہوئی ہے کہ بالکل تمیز سے، ہلکا پھلکا، اور دفن قبرستان میں کرو۔ یہ جو آج کل ایک نئی چیز بڑی بھی ہے، کوئی بڑے بزرگ مرتا ہے تو یہ والے احاطے میں دفن ہوں گے، نہیں بھائی، یہ بھی سارے مسلمان ہیں جو قبرستانوں میں ہے نا، الگ سے پروٹوکول نہیں چاہیے، یہی ہمیں مسلمانوں میں ہی اپنے جیسے گناہگاروں میں ہی دفن کر دینا، الگ سے کسی وی آئی پی قبرستان میں دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ احاطہ ہے یہاں پہ حضرت جی، یہاں حضرت جی کیوں ہیں؟ حضرت جی ہیں تو جہاں سب مسلمان جا رہے ہیں وہیں جائیں نا حضرت جی بھی، ان کو وہاں جاتے ہوئے کوئی شرم کیوں آ رہی ہے نا؟ حضرت جی ہوتا ہے اس کی ہر چیز ہی عجیب ہوتی ہے، گھر میں دفن ہو رہا ہے، وہ مسجد کے احاطے میں دفن ہو رہا ہے، بھائی صاحب جو قبرستان بنا ہے سب مسلمانوں کے لیے، تم بھی کیا تھے کوئی زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو، جاؤ اسی قبرستان پہ جاؤ۔ ہاں بعض علماء نے کیا ہوتا ہے کہ زمینیں خرید کے وقف کی ہوئی ہوتی ہے، جیسے جامعۃ الرشید نے ایک پلاٹ لیا ہوا ہے کہ بھائی جامعۃ الرشید کے جتنے بھی حضرات ہیں، بڑے حضرات یا چھوٹے حضرات، وہ یہاں دفن، وہ تو پھر قبرستان ہی کے حکم میں ہو گئے نا، تو وہ تو پھر نارمل قبرستان ہو گیا۔ تو کسی نے اپنا خاندانی قبرستان خریدا ہوا ہو، ایسے لوگ کرتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے خاندانوں کی قبریں یہیں بنائیں گے، تو وہ زمین لے کے قبرستان کے لیے وقف کر دیتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے ہم خلاف نہیں ہے، لیکن الگ سے وی آئی پی پروٹوکول کسی میت کو کہ بھئی یہ الگ سے اس احاطے میں دفن ہوں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے سب انسان رہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں ہمارا حشر مسلمانوں میں ہو بھائی، جب سارے مردے قبروں سے اکھڑے تو انہی مسلمانوں کے قبرستان سے اللہ میں بھی اٹھ، شاید اسی بیس پہ اللہ بخشش کر دے، اسی بیس پہ۔ تو اس قبرستان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، بھائی مسلمان تو ہے نا، ایمان پر تو ہیں، تو الگ سے میں تو نہیں چاہوں گا کہ میرا حشر بالکل ایک الگ سے وی آئی پی قبر سے ہو رہا ہو حشر، تو ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے، تو ہم تو اس میں شاید بخشا آ جائیں کہ ہول سیل میں تھوڑے بہت 2-4 لوکل مال بھی آ جاتا ہے، کیا خیال ہے؟ جب آپ کینوں کی پیٹی لے کر آتے ہو، اچھے کینوں ہوتے ہیں، 2-4 پھر بھی سڑے ہوئے نکلتے ہیں، لیکن وہ بھی ہول سیل کی وجہ سے آپ کے مال میں آ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بخشش کرے گا تو 2-4 علائق بھی ہول سیل میں کیا ہوں گے، ہو سکتا ہے بخشے جائیں۔ اللہ کہے گا چلو اس قبرستان میں اتنے نیک لوگ تھے، 2-4 4-4 8-8 19 بچوں والے بھی پڑے ہوئے تھے اس میں، چلو بھائی کنٹینر میں جب مال جا رہا ہے جنت میں تو 2-4 یہ بھی لے جاؤ، ہول سیل پہ برداشت کر لیا جاتا ہے، ریٹیل پہ نہیں ہوگا، الگ سے ایک الگ قبر سے مفتی طارق مسعود کو نکالا جا رہا ہے، پھر حساب بھی ریٹیل پہ ہوگا میرے بھائی، کیا خیال ہے؟ سارے مردے یہاں سے نکل گئے، کنٹینر بھر کے جا رہے ہیں، حساب کتاب جنت، اور یہ والا الگ سے آ رہا ہے،
الگ قبر سے کہ مسجد کے احاطے میں سامنے گارڈن میں حضرت جی کو دفنایا گیا. یہ والا جو ہے نا ابھی الفلائیہ میں تو انتقال ہو گیا, تم یہاں دفنانے کا خطرہ ہے, تو میں نے منع کیا بھائی ادھر نہیں. یہ الگ سے پروٹوکول سے نکل کے آ رہا ہے, تو ریٹیل پہ پھر میرے بھائی حساب ہوگا, اللہ الگ سے پورا پوچھے گا, بتا 4 کے ساتھ کتنا انصاف کیا, 19 کی تربیت بھی کی یا خالی ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہوا تھا, بچوں کی اسپیڈ بڑھائی ہوئی تھی, کیا اسپیڈ پہ سارا فوکس کیا, یہ تربیت پہ بھی فوکس کیا, کیا چھوڑ کے گیا ان کے لیے, دھواں چھوڑ کے گیا ہے کیا. وہ ایک صاحب تھے میرے دوست, ہر وقت سگریٹ پیتے رہتے, سارا پیسہ سگریٹ میں پھونک دیا. میں نے کہا کم بخت تو مرے گا تو وارثوں کے لیے صرف دھواں ہی چھوڑ کے جائے گا یا کچھ اور بھی چھوڑ کے جائے گا, کیونکہ ہر وقت سگریٹ پیتا رہتا تھا, بچے بھی تھے. تو میں نے کہا کچھ پیسہ بچا ان بچوں کے لیے چھوڑ کے جائے یار, میں نے کہا ورنہ تو جو ہے نا دھواں چھوڑ کے جائے گا. ایک اور تھے, ان کو وہ اتنی سگریٹ پیتے, وہ کہتے مجھے شادی کرا دو. میں نے کہا دھواں نکلے گا اور کچھ بھی نہیں نکلے گا, اس لیے تو شادی چھوڑ دے, سگریٹ چھوڑ پہلے. تو ریٹیل پہ بھائی حساب ہوگا, بڑا کڑک حساب ہوگا, تو ہم اس قابل نہیں ہیں. ہول سیل پہ بخشانے کی چانس زیادہ ہے, اس لیے الگ سے کوئی وی آئی پی پروٹوکول مرنے کے بعد نہیں لیا کرو. ہاں نیک لوگوں کے ساتھ دفن ہونا بہرحال یہ فضیلت کی بات ہے, کسی نیک کے ساتھ قبر بن جائے تو سبحان اللہ. اچھا, اورنگزیب کو استانی لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن موت ہو گئی, تو حدیث میں ایک روایت میں آتا ہے جمعے کے دن موت فضیلت والی, اگرچہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے, تو اللہ کی سے امید اچھی لگا لینی چاہیے. بہرحال جمعے کا دن برکت کا دن ہے, لیکن اصل اعمال ہیں میرے بھائی, اصل کیا ہے, اعمال ہیں. زہیر شاہ کراچی سے, مفتی صاحب میں نے غصے میں میری بیوی مجھ سے کہنے لگی مجھے طلاق دو, اور میں نے کہا میری طرف سے طلاق ہے تمہیں, پھر اس نے بولا مجھے طلاق دو, میں نے کہا میری طرف سے طلاق ہو گئی, سمجھو اب کیا میں رجوع کر سکتا ہوں اپنے والدین میں, کیا طلاق. آپ نے جب پہلی دفعہ کہا نا میری طرف سے طلاق ہے تو اس سے ایک طلاق ہو گئی, جب اس نے دوبارہ کہا طلاق دو تو آپ نے کہا میری طرف سے ہو گئی, تو ہو گئی میں بظاہر یہی ہے کہ پہلی والی طلاق کو آپ نے اسی کی خبر دی ہے کہ دے چکا ہوں, ہو گئی ہے, تو اس سے پھر ایک طلاق واقع ہوئی ہے, رجوع کا حق آپ کے پاس ہے. محکمہ جنگلات کی اجازت کے بغیر اگر جڑی بوٹی کی نکاسی کی جائے اور اسی جڑی بوٹی کو غیر قانونی طریقے سے فروخت کیا جائے اور اس کی آمدن سے اپنی ضروریات پوری کی جائیں, اور زمین کے علاوہ مکس, یہ کیا ہے میکسن, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, کہ اجتماعی چراگاہ ہے, میرا تعلق گلگت کے دور دراز علاقے سے ہے, نام عبد الرحمن تابش. دیکھو جنگل پہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی, اگر جنگل سے کوئی جڑی بوٹیاں لایا ہے اس نے بیچا ہے تو آمدن حلال ہے, لیکن اگر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے تو یہ انلیگل ہونے کی وجہ سے ناجائز کام ہوگا. کام ناجائز ہے لیکن آمدن حرام نہیں ہوگی, کیونکہ آمدن تو ایک جائز چیز کی اور وہ کسی کی ملکیت میں بھی نہیں ہے, مباح ہے. لیکن حکومت کے جیسے جنگل سے لکڑی کاٹ کے کسی نے بیچ دی تو گناہ گار ہوگا, ناجائز ہوگا, کیونکہ انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے, جنگل اس طرح سے کٹ رہے ہیں تو ماحول خراب ہوگا, اس سے آکسیجن کا لیول گرے گا اور پولوشن پھیلے گی. تو گورنمنٹ جب ایسے قوانین بناتی ہے سب انسانوں کے مفاد کو سامنے رکھ کے بناتی ہے. اب اس کی مثال دیکھو, جنگل میں شکار پر حکومتوں نے پابندیاں لگا, افریقہ ہم جاتے ہیں, اگر شکار پہ پابندیاں نہ ہوتی سب لوگ شیروں کو مار مار کے ختم کر چکے ہوتے, جنگلی حیات ہی ختم ہو چکی ہوتی. تو یہ خود انسانیت کے لیے نقصان دہ. جنگل کے جانور بہت ساری انسانوں کی ایسی خدمت کر رہے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے. اگر سارے شیروں کو آپ مار دو گے نا تو ہرن اتنے پھیل جائیں گے وہ سارے جنگلات کھا کے ختم کر دیں گے. تو بین الاقوامی قوانین بنتے ہیں جنگلی حیات کی حفاظت کے لیے, حالانکہ شرعی طور پر تو جائز ہے شکار کرنا, آپ کسی بھی جانور کا بلا وجہ ظلم نہیں کرو, کھانے کے لیے کرو. اب لوگوں کو اجازت دیں تو سارے ہرن کھا کے ختم کر دیں گے. جب سارے ہرن ہی ختم ہو جائیں گے شیر کیا کھائے گا, شیر کیا کھائے گا, وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرے گا, جنگلی حیات ختم ہو جائے گی, بڑے مسائل, پوری زمین کا نظام برباد ہو جائے گا. تو اللہ نے انسانوں کو زمین کا ہاتھ, زمین کنٹرول میں لینے کی اجازت دی ہے, مینجمنٹ کی. انسان اپنی گروتھ ریشو کو کنٹرول نہیں کر سکتا, خوب سمجھ لو, کیونکہ انسان مقصود کائنات ہے, اس کی کنٹرولنگ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے یہ برتھ کنٹرول اور یہ جو فیملی پلاننگ کے سسٹم چل رہے ہیں یہ خلاف شریعت ہیں. بھائی انسان مقصود کائنات ہے, اس کو کنٹرول اللہ کرے گا, یعنی اس کی گروتھ ریشو کو, اس کا ایک نظام بنایا ہوا اللہ تعالیٰ نے, اس میں دخل اندازی ٹھیک نہیں ہے. لیکن پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے مسخر کی ہے, تو وہ اپنے حساب سے کنٹرول کر سکتا ہے جانوروں کی, کہ بھئی اس جانور کی نسل بڑھ رہی ہے, جنگلی حیات کے لیے نقصان دہ, اس کو کم کرو, اس کی بڑھاؤ وغیرہ وغیرہ. جیسے فارمی مرغی, ہم نے مرغیاں اتنے انڈے دی نہیں تھی, ہم نے گن پوائنٹ پہ انڈا گیری شروع کروا دی مرغیوں سے. تو سائنس اتنی ترقی کرے گی, ہو سکتا ہے کل مرغے بھی انڈا دینا شروع کر دیں. خیر,
تو اس لیے یہ جو لاز بنتے ہیں، قوانین بنتے ہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے بنتے ہیں. تو اب جنگل کی لکڑیاں یا اس طرح سے چیزیں ختم ہوں گی تو انسانوں ہی کو نقصان ہوگا. اس لیے یہ ناجائز بہرحال ہے، لیکن آمدن حرام نہیں ہے. آمدن اس لیے حرام نہیں ہے کہ بھئی فی نفسی ہی تو وہ جو چیز بیچ رہا ہے وہ جائز چیز ہے. تو غلط عمل ہے، ہر غلط عمل کی آمدن حرام. اسمگلنگ کی دیکھ لو نا، اسمگلنگ ایک ناجائز چیز ہے، ملک کو نقصان ہوتا ہے، لیکن اسمگلر جو پروڈکٹ لا کے بیچتا ہے اس کی ارننگ اس کے لیے حلال ہوتی ہے، کیونکہ پروڈکٹ اپنے پیسوں سے خریدی ہے اس نے، اور وہ پروڈکٹ فی نفسی کوئی شراب بھی نہیں ہے، اور اس کو بیچ رہا ہے وہ بھی اپنی چیز ہے. البتہ چونکہ ملک کو نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کی وجہ سے اس عمل کو ناجائز کہا جائے گا، برا کہا جائے گا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، جو بھی یہ جڑی بوٹیوں والا کام کر رہے ہیں وہ نہ کریں تو اچھا ہے. مسئلہ جب ہوتا ہے جب گورنمنٹ خود ملی ہوئی ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جنگلوں پہ کاٹنے پر پابندی لگائی ہوئی ہوتی ہے، وزیر جنگل ہی کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہوتا ہے. اب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار یہ خود تو کما رہا ہے، پھر ہمیں کمانے نہیں دے رہا. پھر لوگ قانون کو توڑتے ہیں، پھر گورنمنٹ کہتی ہے علماء سے آپ کلپ بناؤ، آپ لوگوں کو بولو یہ ناجائز ہے. بھائی ہم تو بولیں گے ناجائز ہے، لیکن جو گورنمنٹ ہی یہ کام کر رہی ہو اور رشوتیں لے لے کے کر رہی ہو تو لوگوں پر پھر اس ناجائز کا اثر، اس فتوے کا کوئی اثر نہیں ہوتا. پھر اپنے فتوے کو بے وقت بنانا ہوتا ہے وہ ہمارے گھر والے. اسی طرح بعض علاقوں میں اسمگلنگ ہوتی ہے، حکومتیں کہتی ہیں آپ لوگ بولو یہ ناجائز ہے. بھائی آلٹرنیٹ کیا ہے آپ کے پاس اس کا؟ اسمگلنگ ناجائز ہے، میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، لیکن بعض غریب علاقے ایسے ہیں وہ بارڈر سے ملے ہوئے ہیں، اگر وہ اسمگل نہیں کرتے تو ان کے تو آٹا جو سونے کے ریٹ پہ ملے گا ان کو کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے. ایک دفعہ ہماری گورنمنٹ لیول پہ کسی سے بات ہوئی، ہم نے کہا آپ فلاں جگہ اسمگلنگ کیوں نہیں روکتے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے روکی تھی تو لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو گئے تھے. یہ حکومتی نمائندے نہیں بتایا ہمیں. تو کہہ رہے پھر ہم نے کہا کہ چھوڑو یار جانے دو، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا جب آپ خود کہہ رہے ہو جانے دو، ہم بولیں کہ نہیں جانے دو تو لوگ مفتیوں سے بدگمان نہیں ہو جائیں گے. میں نے کنٹرول کرنا ہے تو آپ بارڈر پہ کنٹرول کرو. آپ نے خود ہی اجازت دی ہوئی. انہوں نے کہا بھائی ہم نے پابندی لگائی تھی تو آٹا ہی ملنا مشکل ہو گیا تھا، تو ہمارے پاس کوئی ان لوگوں کو کھلانے کا دوسرا آپشن تھا نہیں، تو پھر ہم نے کہا جانے دو. تو خود گورنمنٹ کچھ چیزوں میں چشم پوشی سے کام لے رہی ہوتی ہے کہ ہو رہا ہے ہونے دو. تو اس موقع پہ ان جگہوں پہ ہم سے یہ فتویٰ نکلوانا کہ ناجائز ہے تو یہ غلط ہے. ہمارے فتوے کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی. لوگ بولیں گے حکومت نے گزرنے دے رہی ہے اور ادھر سے حکومت کہہ رہی ہے اسمگلنگ ناجائز ہے. تو بھائی اسٹیبل کنٹریز جو ہوتے ہیں نا وہ ایک لا پہ چلتے ہیں. یہ نہیں ہوتا اس بارڈر کے لیے اصول کچھ اور ہے، اس بارڈر کے لیے اصول کچھ اور ہے، اس والے کھانچے کے لیے اصول کچھ اور ہے، ادھر والے کھانچے کے لیے. تو پھر اس سے علماء کا فتویٰ بدنام ہوتا ہے، تو لوگ علماء سے بدگمان ہوتے ہیں. اس لیے پھر ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں جو انتظامی چیزیں اس میں آپ کنٹرول کر سکتے ہو تو کرو میرے بھائی. ہمیں قربانی کا بکرا، اب دیکھو کنڈا ناجائز ہے نا، اصل مسئلہ تو یہی ہے، لیکن کراچی میں پورے علاقے کس پہ چل رہے ہیں؟ کنڈے پہ. جو علاقے چل رہے ہیں اب ویسے گورنمنٹ کہتی ہے کنڈا ناجائز ہے، تو بھائی یہ تو تمہیں سب کو پتا ہے سارا کنڈا چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم کنڈا نکال لیں تو ہمارا کنڈا نکل جائے گا، بجلی نہیں ہوگی. گورنمنٹ نے خود ہی ان گھروں سے 500-500 روپے باندھے ہوئے کہ الیکٹرک والوں نے. تو اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. اس لیے ایسی چیزوں میں ہم پھر حکومت سے کہتے ہیں بھائی آپ خود کنٹرول کرو. ہم تو ایک جنرلی ایک اصول بیان کر دیتے ہیں کہ کنڈا ناجائز ہے، اس کے لیے کنڈا ناجائز ہے ہم یہ نہیں کہیں گے بھائی اس کی کیا مجبوری ہے، کس علاقے میں رہتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. تو اسمگلنگ ناجائز ہے، فلاں شخص کے لیے ناجائز ہے یہ میں نہیں کہوں گا، مجھے کیا پتا اس کی کیا مجبوری ہے، اور بارڈر پہ آپ نے خود ہی کھانچے کھولے ہوئے ہوں. تو اس لیے ہم اصول بیان کرتے ہیں کہ اسمگلنگ بھی ناجائز، کنڈا بھی ناجائز. لیکن وسیم بھائی کے لیے کنڈا ناجائز ہے یہ وسیم بھائی جانے، گورنمنٹ جانے، ٹھیک ہے. اسمگلنگ ناجائز ہے، غفار کے لیے بھی ناجائز ہے، نہ یہ غفار جانے اور گورنمنٹ جانے. ناجائز ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے روک لے. تو یہ اصول ہے. اچھا میرے بھائی ہمارے گھر تعویذ پر بہت یقین کرتے ہیں، ہمارے گھر والے اس کو کیسے ختم کریں؟ تعویذوں کے ذریعے ختم کریں. گھر والے تعویذ پر نہیں، آپ مسور کی دالیں لا کے پھینکیں، تعویذ ان کو چکر میں ڈال دیں، بیزار آ کے جان چھڑائیں ان چیزوں سے. پرچیاں لکھ کے نا وسیم لکھ دیا، پہ غفار لکھ دیا. یہ تعویذ پہ جو یقین کرتے ہیں نا ان کو کوئی بھی پرچی نکلے یہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. غفار لکھ دو، وسیم لکھ دو، سلیم لکھ دو، سبکتگین لکھ دو تو بے ہوش ہو جائیں گے، بولیں گے بہت ڈفرینٹ قسم کا تعویذ آیا ہے. لکیریں یوں ٹیڑھی میڑھی بنا دو وہ ڈر جائیں گے، بیٹا طلاق کا تعویذ لگ رہا ہے یہ. جتنا ڈراؤنا شکل بنا دو ڈھانچے کی نا وہ بولیں گے اب تو بس بیڑا ہی کیا ہو گیا. روز نکالو تعویذ گھر سے، ایسے خود پرچی ڈالو، نیفے میں رکھو،
جس گھر والے کو تعویذ پہ زیادہ اسی چپکے سے شلوار کے نیفے میں ڈال دو, پینٹ کی جیب میں ڈال دو. پینٹ میں نیفا تو ہوتا نہیں ہے, تو وہ جیب میں ہاتھ ڈالے گا, نکلا, لگتا ہے کوئی بڑی کہانی ہے بھائی. اور اگر ان کو آپ نے بالکل ہی یوں سمجھو کہ جیسے بم سے اڑا دیا, تو تعویذ رکھو, اس پہ لکھ دو مفتی طارق مسعود. یار کچھ بہت ہی کچھ یونیک ہونے والا ہے. تو یہ تعویذ گنڈے والوں کا تو ایمان ہوتا ہی نہیں ہے, ساری زندگی اسٹریس میں اور ڈپریشن. میرے گھر سے بھی تعویذ نکلے ہیں, ہم نے لفٹ ہی نہیں کرائی, اٹھا کے پھینک دیا, یاد ہے. کسی نے کہا یوں دفن کرو, یوں دفن. میں نے کہا اللہ کا نام ہوگا تو عزت کے ساتھ کہیں رکھ لیں گے. نیا اللہ کا نام ہی نہیں ہے, اگر اللہ کا نام ہو تو پھر اللہ کے نام کو تو عزت دینی چاہیے نا. پھر اس کو یا تو جلا دو تاکہ پاؤں میں نہ آئے, یا کہیں دفن کر دو تاکہ پاؤں میں نہ آئے, بس. لیکن اگر تعویذ میں اللہ کا نام یا کوئی دعا نہیں ہے, پھر تو آپ کچرے میں پھینکا. میں نے جا کے ادھر ہی, لوگوں نے کہا نہیں ایکچولی یہ کچرے میں نہیں. میں نے کہا جا بے, یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچنا. 15-20 سال ہو گئے نکلے تھے آگے. میں نے کہا جا بے, ایسے ادھر ہی کچرا کنڈی تھی. کچرا کنڈیاں تو اللہ کا شکر ہے کراچی میں اتنی زیادہ ہیں, ادھر آگے پھینک دی. میں نے کہا جو ہونا ہے ہو جائے, اب تک بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے 19:15 کی رپورٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اچھا یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں کہتا. بار بار لوگ کہتے ہیں آپ اپنی شادیاں بچے کیوں, بھائی ہم نے کی اس لیے نظریہ آپ کا تبدیل کرنے کے لیے. تو جس آدمی نے کی اپنے لیے نہ ہو, صرف اپنے لیے نہ ہو, بلکہ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے, فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے, تو پھر اس کو تو بار بار یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی 2004 میں ہم باتیں کرتے تھے اور آج دیکھو اللہ نے پوری کروا دی, اللہ برکت دے. باقی آزمائشیں تو آئی بھی ہوں گی اور آ بھی سکتی ہیں, وہ تو سب کے ساتھ آتی ہیں, کوئی میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے بھائی, کوئی بھی آزمائش ہو, اللہ بچا کے رکھے. سب کچھ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے, تو اس لیے کوئی بڑی باتیں کر ہی نہیں سکتا انسان کو, ہمیں پتہ ہے انسان ہے. لیکن جب موٹیویشن کے لیے کام کیا ہے تو پھر تو بتانا پڑے گا. اس لیے میں بتاتا ہوں, ورنہ مقصد کوئی شو بازی نہیں ہے اس میں. اور اس میں تو شو بازی ہے بھی نہیں, اس میں تو آج کل لوگ بدنام ہوتے ہیں. جب لوگ کہتے ہیں نا 19.5, تو لوگوں نے اتنے نیگیٹو کہ اس مولوی کو دیکھو, اس مولوی کو دیکھو, آبادی بڑھ رہی ہے, تو گالیاں زیادہ دے رہے ہوتے ہیں, برا بلا زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ. یہ دیکھو ملک میں غربت ہے اور ان کے 19.5 ماشاء اللہ. تو یہ کیا ہے یہ بھائی, غربت ختم گروتھ ریشو سے ہوتی ہے, کیونکہ جوان جتنے زیادہ پیدا ہوں گے نا, بچے جوان ہوتے ہیں نا تھوڑے دنوں کے بعد, تو بوڑھوں کا ریشو کم ہوتا ہے. تو یہ تو دنیا میں اصول ہے کہ جس ملک میں جوانوں کے ریشو زیادہ اس میں غربت نہیں ہوتی. اب آپ سوال پیدا ہوتے پھر ہمارے ملک میں کیوں ہے, ہمارے ملک میں دوسری وجوہات سے, کرپشن کی وجہ سے ہے. اگر ہمارے ملک میں جوانوں کا ریشو کم کر دیا جائے تو جو 2 نوالے مل رہے ہیں یہ بھی نہیں ملیں گے ہمیں. ہمارے بڈھوں کو گورنمنٹ تھوڑی پالے گی, تو یہ اولادیں ہی پالیں گی, تو سارا خرچہ گورنمنٹ پہ آ جائے گا, ورنہ گورنمنٹ کرے گی. انگریزوں میں تو گورنمنٹ پال لیتی ہے, ہمارے تو گورنمنٹ بھی نہیں پالے گی. یہ سارے بڈھے روڈوں پہ بےچارے ترسیں گے, صحیح ہے نا. تو یہ جوانوں کا ریشو زیادہ ہونا چاہیے, اور وہ جب بھی ہوتا ہے جب گروتھ ریشو زیادہ ہو. آئے گا پھر بھی سمجھ میں نہیں. خیر صاحب, میں گجرانوالا سے آیا ہوں, آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میرے بھائی ابو بکر پہلے اسلام لائے, حضرت علی. بڑوں میں حضرت ابو بکر پہلے اسلام لائے, بچوں میں سیدنا علی پہلے ایمان لائے. اب مجھے اس کی پوری تحقیق نہیں ہے کہ سچی مچی میں پہلے کون ایمان لایا, تو مجھے جب تحقیق ہوگی تو میں بتا دوں گا, اچھی طریقے سے تحقیق کر لوں گا. ویسے بھی میں ان مسائل کی تحقیق زیادہ کرتا ہوں جس کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے. تاریخی چیزوں کی میں زیادہ پڑھتا ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. اگر سیدنا علی پہلے ایمان لائے ہیں تو ان سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے بھائی. جو سیدنا علی سے بغض رکھے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت علی کے الگ فضائل ہیں, داماد نبی, اور نبی نے اپنی بیٹی کسی کو دی نہیں, بہت رشتے آئے, فرمایا علی کے لیے ہے یہ سیدہ فاطمہ. تو اپنے لخت جگر کو نبی نے جس کے حوالے کیا اس کی فضیلت پہ تو بھائی ہم بیان کریں گے تو ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں. اور ابو بکر غار یار, ابو بکر. اور اچھا یہاں بھی سیدنا علی کی فضیلت ہے. اپنے بستر پہ لٹایا کس نے نبی کو؟ سیدنا علی کو لٹایا, اعتماد کیا, اور حضرت علی نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی, کیونکہ اس بات کا خطرہ تھا کہ مشرکین بغیر دیکھے نہ قتل کر دیتے. تو دونوں کے بڑے فضائل ہیں میرے بھائی. تو اس لیے یہ ان میں ہمیں کیا کہ کون پہلے ایمان لایا, جو بھی لایا جیسے ہی دعوت پہنچی فوراً لے آئے. ابو بکر بھی اور سیدنا علی بھی فوراً ایمان لائے. تو سب سے پہلے اصل میں تو ایمان حضرت خدیجہ لے کر آئی ہیں, کیونکہ نبی نے وہی آتے ہی سب سے پہلے بتایا حضرت خدیجہ کو. تو سب سے پہل جو ایمان کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ کس کو جاتا ہے؟ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے. چلو بھائی کافی ہو گیا.